خوش آمدید پاسٹ ٹو پریزنٹ میں۔ یہ مکالمہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اگر تلفظ یا گرامر میں کچھ معمولی غلطیاں ہوں تو معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا کی اہم تاریخی کتابوں، واقعات اور نظریات کو سب کے لیے آسان اور قابل رسائی بنانا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کی اس دنیا سے جڑے رہیں۔ آج ہم رچرڈ این ہیرس کی لکھی ہوئی سوانح حیات چے گویوارا ایک سوانح حیات کا جائزہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم کتاب کے تعارف یعنی انٹروڈکشن اور پہلے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا باب ہے ارجنٹائن میں گویوارا کی ابتدائی زندگی اور دوسرا موٹر سائیکل ڈائریز گویوارا کی جنوبی امریکی مہم جوئی۔ جی، تو ہم دیکھیں گے کہ چے کا خاندانی پس منظر کیا تھا، ارجنٹائن میں ان کا بچپن کیسا گزرا، تعلیم، ان کی شخصیت کیسی تھی شروع میں، اور وہ کون سے تجربات تھے جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے انقلابی ذہن کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور پھر ہم چلیں گے نوجوان ارنیسٹو گویرا کے ساتھ جنوبی امریکہ کے اس مشہور سفر پر، ایک ایسا سفر جس نے کہا جاتا ہے ان کی آنکھیں کھول دیں، غربت، ناانصافی، عدم مساوات، ان سب چیزوں پر۔ جی ہاں، اور یہی سفر یوں سمجھیں ان کے انقلابی شعور کا بیج بنا۔ اگلے حصے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ میڈیکل کا طالب علم ایک جنگجو کیسے بنا۔ گواٹے مالا، میکسیکو، کیوبا انقلاب، وہ سب بات کی بات ہے۔ آئیے آج اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چے گویرا تھے کون؟ کتاب کا تعارف انہیں کیسے بیان کرتا ہے؟ تعارف انہیں عالمی تاریخ کے مشہور ترین انقلابیوں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ ٹائم میگزین نے انہیں 20ویں صدی کے 100 بااثر ترین افراد میں شمار کیا، اور البرٹو کورڈا کی وہ تصویر گیریلیرو ہیروئیکو، ہاں وہ مشہور تصویر، جی، اسے دنیا کی سب سے مشہور تصویر اور 20ویں صدی کی علامت کہا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح، مطلب ان کا نام، ان کی وہ تصویر ایک طرح سے علامت بن گئی ان لوگوں کے لیے جو سماجی ناانصافی اور استحصال کے خلاف ہیں۔ بالکل، خاص طور پر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ناانصافیاں صرف انقلابی طریقوں سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ 1960 اور 70 کی دہائیوں کے انقلابی جوش کی ایک آپ کہہ لیں مجسم تصویر بن گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ ان کے نظریات سے متفق نہیں بھی ہیں، وہ بھی ان کی شخصیت کے کرشمے اور ان کی زندگی کی میراث سے متاثر نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان کی تصویر ہر جگہ نظر آتی ہے، پوسٹرز، جھنڈے، ٹی شرٹس، دیواروں پر۔ لاکھوں لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اصولوں پر جیے اور جان بھی دے دی۔ وہ نعرہ چے ویوے، چے زندہ ہے، آج بھی لاطینی امریکہ میں گونجتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ بہت سے لوگ، خاص طور پر جو اقتدار میں ہیں یا امریکہ میں کیوبن جلاوطن کمیونٹیز، وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، کیوبا کی سوشلسٹ حکومت اور اس میں چے کے کردار کی وجہ سے، پہلے انقلابی جنگ کے رہنما کے طور پر، پھر حکومت کے ایک اہم رکن کے طور پر۔ تو ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کتاب کہتی ہے کہ لاطینی امریکہ کے اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، اور یہ خطہ بہت متنوع تھا، مطلب برازیل، میکسیکو، ارجنٹائن جیسے بڑے ممالک بھی تھے، اور پیناما، کوسٹاریکا جیسے چھوٹے بھی۔ جی، اور ثقافتیں بھی بہت مختلف تھیں۔ بولیویا، ایکواڈور میں مقامی آبادی بہت بڑی تھی۔ ہیٹی، کیوبا، برازیل میں افریقی نسل کے لوگ تھے۔ لیکن کچھ مشترکہ چیزیں بھی تھیں ان ممالک میں۔ ہاں، مشترکہ خصوصیات بھی تھیں، جیسے کیوبا کے علاوہ سبھی سرمایہ دارانہ معیشتیں تھیں، لیکن عالمی نظام میں ان کا درجہ آپ کہہ لیں ماتحت تھا۔ ان سب کی تاریخ یورپی نوآبادیاتی دور سے جڑی تھی، غلامی تھی، مزدوروں کا استحصال تھا۔ اور سیاسی نظام اکثر نوآبادیاتی حکمرانوں اور پھر بعد میں امیر زمیندار طبقے یعنی اولیگارکیز کے مفادات کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس وجہ سے فوج اور پولیس جیسے اداروں میں آمرانہ اور جابرانہ رجحانات پائے جاتے تھے۔ تو یہی وہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے چے جیسے لوگوں نے سوچا کہ تبدیلی کے لیے مسلح انقلاب ضروری ہے۔ جی، کتاب کا یہی نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک ان حالات میں پرامن تبدیلی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ اور معاشی طور پر کیا صورتحال تھی؟ معاشی طور پر پچھلے 500 سال سے یہ خطہ ایک غیر مساوی ترقی سے گزرا تھا، جسے کچھ ماہرین کم ترقی یا منحصر ترقی کہتے ہیں۔ مطلب ایسی ترقی جو غیر ملکی طاقتوں اور کارپوریشنز پر منحصر ہو؟ اچھا،
دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر شمالی امریکہ، مغربی یورپ اور جاپان کی بڑی کمپنیوں نے یہاں بہت سرمایہ کاری کی۔ کس لیے؟ قدرتی وسائل کے لیے، سستی مزدوری کے لیے اور کمزور ماحولیاتی قوانین کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور زیادہ تر ممالک پر بڑے بڑے غیر ملکی قرضوں کا بوجھ تھا، IMF، ورلڈ بینک وغیرہ۔ اس سب کا نتیجہ عوام کے لیے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ آبادی کا بڑا حصہ غربت میں رہتا تھا، بے روزگاری عام تھی اور آمدنی کی تقسیم انتہائی غیر مساوی۔ کتاب میں ایک آنکڑا ہے کہ لاطینی امریکہ میں امیر ترین 20% کی آمدنی غریب ترین 20% سے 19 گنا زیادہ تھی۔ امریکہ میں یہ تناسب 8 گنا ہے۔ 19 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ حالات تھے جو چے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جن سے وہ شدید متاثر ہوئے اور جنہوں نے ان کے انقلابی خیالات کو جنم دیا۔ چلیں اب ذرا خود ارنیسٹو گیویرا کی ابتدائی زندگی پر آتے ہیں۔ ان کی پیدائش جیسا آپ نے بتایا ارجنٹائن میں ہوئی؟ جی، 14 مئی 1928 کو روزاریو شہر میں۔ حالانکہ سرکاری تاریخ پیدائش 14 جون لکھی جاتی ہے۔ والد ارنیسٹو گیویرا لنچ آئرش نسل سے تھے، والدہ سیلیا ڈیلا سرنا ہسپانی نژاد اور ایک امیر زمیندار خاندان سے تھیں۔ اور انہیں بچپن میں ہی دمہ کی تشخیص ہوئی؟ جی، بچپن میں ہی، جس کی وجہ سے خاندان کو 1932 میں الٹا گراسیا منتقل ہونا پڑا، ایک ایسی جگہ جہاں آب و ہوا خشک تھی۔ لیکن کیا اس سے فرق پڑا؟ کچھ فرق پڑا ہوگا، لیکن دمے کے دورے پھر بھی پڑتے رہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بہت متحرک تھے، تیراکی کرتے تھے جو ان کی والدہ نے صحت کے لیے کہا تھا، گولف، گھڑ سواری، دوستوں کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھنا۔ مطلب بیماری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا؟ بالکل نہیں، وہ زیادہ تر وقت ولا نیڈیا نامی گھر میں رہے، جو آج کل ایک میوزیم ہے۔ ان کی خاندانی زندگی کیسی تھی؟ نسبتاً خوشگوار ہی بتائی جاتی ہے، حالانکہ والدین بعد میں الگ ہو گئے تھے۔ والد نے کافی آزادی دی ہوئی تھی، لیکن والدہ سے ان کا لگاؤ زیادہ خاص تھا۔ اور ابتدائی تعلیم؟ دمے کی وجہ سے شروع میں والدہ نے ہی گھر پر پڑھایا۔ انہوں نے فرانسیسی بھی سکھائیں۔ پڑھنے کا شوق بہت تھا انہیں؟ جنون کی حد تک۔ شطرنج بھی بہت اچھی کھیلتے تھے۔ ان کا گھر، جیسا میں نے کہا، کافی بوہیمین قسم کا تھا۔ والدہ سیلیا سماجی روایات کو چیلنج کرتی تھیں۔ اس زمانے میں گاڑی چلانا، پتلون پہننا، سگریٹ پینا، یہ سب غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ کیا وہ اسکول میں بہت لائق طالب علم تھے؟ ذہین تو تھے، لیکن کتاب کے مطابق کوئی غیر معمولی طالب علم نہیں تھے۔ ان کی دلچسپیاں زیادہ تر اسکول سے باہر تھیں، کھیل، شطرنج اور سب سے بڑھ کر پڑھنا۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوانی تک پہنچتے پہنچتے والدین کی لائبریری کی تقریباً ساری کتابیں پڑھ چکے تھے۔ واہ! اور خاندان سیاسی طور پر بھی کافی متحرک تھا۔ والدین اسپانیو خانہ جنگی میں ریپبلکن کاز کے حامی تھے، نازی ازم کے شدید مخالف۔ والد تو ایک اینٹی نازی تنظیم ایکشن ارجنٹینا کے رکن بھی تھے۔ ارنیسٹو خود 11 سال کی عمر میں اس کے یوتھ ونگ میں شامل ہو گئے۔ 11 سال کی عمر میں؟ جی، اور وہ پیرن حکومت کے بھی مخالف تھے۔ تو یہ سارا ماحول ان کی ابتدائی سیاسی سوچ پر یقیناً اثر انداز ہوا ہوگا۔ بہت گہرا اثر ہوا۔ جوانی میں ہی ان میں وہ خصوصیات نمایاں ہونے لگی تھیں جن کے لیے وہ بعد میں مشہور ہوئے، جسمانی طور پر نڈر، قیادت کا رجحان، ضدی، مقابلہ کرنے والے اور خود پر نظم و ضبط رکھنے والے۔ 1943 میں خاندان کورڈوبا منتقل ہو گیا۔ جی، اور ان کا گھر ہمیشہ دوستوں اور مختلف قسم کے لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ یہیں ان کے جوانی کے کچھ قصے بھی ملتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ کالیکا فرر اور لا نیگرا کبیرہ والا واقعہ، جس میں دوستوں نے چھپ کر انہیں دمہ کا انہیلر استعمال کرتے دیکھا تھا۔ 1947 میں خاندان بیونس آئرس آ گیا۔ اسی سال ان کی دادی اینا آزابیل کا انتقال ہوا، جس کا ان پر گہرا اثر ہوا، اور پھر انہوں نے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا۔ جی، بیونس آئرس یونیورسٹی میں؟ وہ ایک الرجی کے ماہر ڈاکٹر پسانی کے کلینک سے بھی منسلک ہو گئے۔ اس وقت ان کے سیاسی خیالات کیا تھے؟ کتاب کے مطابق وہ سیاسی طور پر ترقی پسند لبرل تھے، قوم پرست، سامراج مخالف، امریکہ مخالف، لیکن ابھی کسی سیاسی تنظیم سے باقاعدہ وابستہ نہیں تھے۔ مارکسزم اور سوشلسٹ خیالات میں دلچسپی ضرور رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی، ان کی سرجری ہوئی۔
گھر کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا، غیر رسمی کتابوں سے بھرا؟ اللہ بیٹریز کے اپارٹمنٹ میں پڑھنے جایا کرتے تھے، جہاں ان کی خالہ ان کا بہت خیال رکھتی۔ ان کی ایک قریبی دوست ٹیٹا انفانٹے نے انہیں شرمیلا اور مغرور کا مرکب کہا، جس میں گہری ذہانت اور چیزوں کو سمجھنے کی ناختم ہونے والی خواہش تھی۔ یہ ایک دلچسپ تشریح ہے۔ واقعی؟ تو یہ پس منظر تھا اس نوجوان کا جو اب ایک بڑے سفر پر نکلنے والا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس سفر کی جس نے، کہا جاتا ہے، ارنیسٹو کو بدل دیا۔ انہیں سفر کا شوق تو پہلے سے تھا۔ جی، شوق تھا۔ 1950 میں انہوں نے شمالی ارجنٹائن کا ایک سفر کیا تھا موٹر سائیکل پر۔ وہیں پہلی بار اپنے ملک کی تلخ دوئی دیکھی، مطلب یورپی ثقافت والے ساحلی علاقے، مقابلہ پسماندہ اندرونی علاقہ۔ اور 1950 میں ہی ان کی ملاقات چچینا فریرا سے ہوئی۔ ہاں، ماریا ڈیل کارمین چچینا فریرا سے۔ وہ کورتبا کے ایک بہت ہی امیر خاندان کی 16 سالہ بیٹی تھی۔ دونوں میں محبت ہو گئی، لیکن سماجی فرق بہت زیادہ تھا۔ چچینا کے والدین بھی ناخوش تھے؟ جی بالکل۔ چچینا کا خاندان، ایک محل نما گھر، بڑی جاگیر، وہ ہر اس چیز کی علامت تھے جس سے ارنیسٹو ایک طرح سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ رشتہ شروع سے ہی مشکل تھا۔ پھر 1951 میں انہوں نے بحری جہازوں پر نرس کے طور پر کام کیا؟ جی، پیسے کمانے کے لیے، ارجنٹائن کے تجارتی بحری جہازوں پر۔ اس سے انہیں برازیل، وینزولا، کیریبین جزائر جانے کا موقع ملا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے دوست البرٹو گرناڈو کے ساتھ مل کر اس کی موٹر سائیکل لا پودیروسا پر پورے لاطینی امریکہ کے سفر کا منصوبہ بنایا۔ لا پودیروسا یعنی طاقتور؟ جی، مذاق میں کہتے تھے۔ دسمبر 1951 میں میڈیکل ڈگری سے صرف 1 سال پہلے وہ اس لمبے سفر پر نکل پڑے۔ یہی وہ سفر ہے جو موٹر سائیکل ڈائریز بنا؟ جی، یہ کتاب ان کی ڈائریوں پر مبنی ہے، جو ان کی موت کے کافی سال بعد شائع ہوئی۔ یہ ان کی جوانی کے ایک اہم دور کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ، جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا، یہ ہے کہ زیادہ تر سفر موٹر سائیکل پر ہوا ہی نہیں۔ ہاں، یہ مجھے بھی حیرانی ہوئی۔ وہ گھوڑوں پر، ٹرینوں، بسوں، ٹرکوں میں لفٹ لے کر، بحری جہازوں، کشتیوں پر اور پیدل بھی سفر کرتے رہے۔ موٹر سائیکل کا کیا بنا؟ وہ چلی میں خراب ہو گئی، بالکل جواب دے گئی۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر پیدل یا لفٹ لے کر ہی جنوبی امریکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے۔ سفر کے شروع میں وہ چچینا سے ملنے بھی رکے تھے، میرامار میں؟ ہاں، 8 دن وہاں گزارے۔ البرٹو کو فکر تھی کہ کہیں ارنیسٹو سفر کا ارادہ ہی نہ بدل دیں۔ ارنیسٹو نے ڈائری میں لکھا بھی کہ یہ اس چچینا اور میرے درمیان ایک کشمکش تھی۔ لیکن آخرکار وہ آگے بڑھ گئے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے کیا دیکھا جس نے ان پر اتنا گہرا اثر ڈالا؟ خاص طور پر چلی اور پیرو میں انہوں نے شدید غربت دیکھی، ناانصافی، استحصال اور نسلی امتیاز۔ پیرو میں کان کنوں کی حالت بہت خراب تھی۔ مقامی انڈین آبادی کا استحصال ہو رہا تھا۔ وہ اس سب سے بہت متاثر ہوئے۔ اور لیما میں ان کی ملاقات ڈاکٹر ہوگو پیس سے ہوئی۔ جی، جو جزام یعنی لیپریسی کے مشہور ماہر تھے۔ پھر انہوں نے ایمیزون کے علاقے میں جزام کے مریضوں کی ایک کالونی کا دورہ کیا، سان پابلو کالونی۔ وہاں کا تجربہ کیسا رہا؟ وہاں مریضوں نے انہیں جو پیار دیا، اور جب وہ الوداعی تقریب ہوئی، اس نے ارنیسٹو کو بہت گہرا متاثر کیا۔ انہوں نے ڈائری میں لکھا کہ شاید مریضوں کا یہی پیار انہیں اس بیماری میں مہارت حاصل کرنے پر مجبور کر دے۔ تو یہ سفر ایک طرح سے ان کی آنکھیں کھولنے والا تجربہ ثابت ہوا؟ بالکل۔ اس سفر نے ان کے اندر ایک لاطینی امریکی شناخت پیدا کی۔ صرف ارجنٹائن نہیں، بلکہ پورے براعظم کے مسائل کو انہوں نے اپنا مسئلہ سمجھنا شروع کیا۔ ان کا سماجی اور سیاسی شعور بیدار ہوا۔ ان کے والد نے بعد میں لکھا بھی کہ اسی سفر نے ارنیسٹو کو ان کی حقیقی منزل کا یقین دلایا۔ وینیزویلا پہنچ کر البرٹو وہیں رک گئے؟ جی، البرٹو وہیں رک گئے، جبکہ ارنیسٹو میامی کے راستے واپس بیونس آئرس پہنچے تاکہ اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر سکیں۔ اس سفر پر ایک فلم بھی بنی ہے، دی موٹر سائیکل ڈائریز۔ جی ہاں، فلم بنی جسے امریکہ میں محدود ریلیز ملی تھی۔ وہ اسی سفر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ تو اگرچہ یہ پہلا سفر بنیادی طور پر ایک مہم جوئی کے جذبے سے شروع ہوا تھا، جی، لیکن اس نے ارنیسٹو کے اندر تبدیلی کا بیج بو دیا تھا۔ جیسا کہ کتاب میں آگے ذکر آئے گا، ان کا جو دوسرا بڑا سفر تھا 1953 والا، وہ زیادہ واضح سیاسی مقاصد کے ساتھ تھا،
اور اسی دوسرے سفر نے انہیں ایک محض مشاہدہ کرنے والے سے ایک مکمل انقلابی میں تبدیل کیا جو دنیا کو بدلنے کے لیے عملی قدم اٹھانے کو تیار تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح چے گیویرا جو ایک عالمی انقلابی آئیکن بنے، ان کی جڑیں ارجنٹائن کے متوسط طبقے کے ایک ذہین قدرے باغی نوجوان میں تھیں۔ ہم نے ان کے خاندان، ان کی ابتدائی زندگی کے تجربات اور خاص طور پر جنوبی امریکہ کے اس طویل سفر کا جائزہ لیا جس نے لگتا ہے ان کی دنیا بدل دی۔ جی ہاں، یہ سفر صرف گھومنا پھرنا نہیں تھا، یہ لاطینی امریکہ کی تلخ حقیقتوں سے براہ راست ٹکراؤ تھا۔ غربت، ناانصافی، غیر ملکی تسلط، اور اسی ٹکراؤ نے ان کے اندر وہ انقلابی جذبہ بھڑکایا جس نے انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر تاریخ پر اپنا نقش چھوڑا۔ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک نسبتاً مراعات یافتہ پڑھے لکھے پس منظر سے تعلق رکھنے والا شخص زمینی حقائق کا سامنا کرنے کے بعد مظلوموں کے لیے انقلابی جدوجہد کے لیے اتنا پرعزم ہو جائے؟ یہ سفر نظریات کی تشکیل میں براہ راست تجربے کی طاقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا صرف پڑھنے یا سننے سے بھی وہ تبدیلی آ سکتی ہے جو خود دیکھنے سے آتی ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی کیسے مکمل ہوئی جب ارنیسٹو گیویرا گواتا مالا اور پھر میکسیکو پہنچے، فیڈیل کاسٹرو سے ملے اور کیوبا کے انقلاب کا حصہ بنے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم رچرڈ ایل ہیرس کی کتاب چے گوئرا ایک سوانح عمری کے دوسرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ پچھلی بار ہم نے چے کے ابتدائی سفر اور ان کے نظریات کیسے بنے اس پر بات کی تھی۔ آج ہم دو بہت ہی اہم ابواب پر بات کریں گے۔ باب 3 گوئٹے مالا اور میکسیکو میں مسلح جدوجہد کی کال، اور باب 4 ایل چے بہادر گوریلا جنگجو۔ یہ میرا خیال ہے وہ دور ہے جس نے چے کو وہ بنایا جو وہ بنے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گوئٹے مالا کے جو سیاسی حالات تھے جو کافی غیر مستحکم تھے، وہاں چے کے تجربات نے ان کے انقلابی خیالات کو اور گہرا کیا۔ اچھا۔ وہاں جب امریکی حمایت یافتہ بغاوت ہوئی جس کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا، تو اس کے بعد وہ میکسیکو چلے گئے، اور وہیں آپ کہیں قسمت نے انہیں فیڈیل اور راؤل کاسٹرو سے ملوایا۔ تو یہ وہ اہم ملاقات تھی۔ جی، یہی وہ ملاقات تھی جس نے آپ سمجھیں کیوبا کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ہم چے کے ساتھ مطلب کیوبا کے جنگلوں اور میدان جنگ کا سفر کریں گے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں ایک نظریاتی ڈاکٹر سے وہ ایک ایسے کمانڈر بنے جسے دنیا آج ایل چے کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، وہ نڈر گوریلا رہنما جس نے نہ صرف جنگیں لڑیں بلکہ لاتعداد لوگوں کو متاثر بھی کیا۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو کے آخر تک ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک علامت، ایک سمبل پیدا ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کا عروج جو سمجھتا تھا کہ آزادی صرف باتوں سے نہیں ملتی، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے بات 3 سے شروع کرتے ہیں۔ چے کا 1953 کا دوسرا جنوبی امریکی سفر، یہ ان کے پہلے سفر سے سنا ہے کافی مختلف تھا۔ جی ہیں، کافی مختلف تھا۔ اس بار مقصد صرف گھومنا پھرنا نہیں تھا، جیسا آپ نے کہا۔ وہ اپنے سیاسی خیالات کو زیادہ گہرائی میں سمجھنا چاہتے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ مزید پڑھنے کی، مزید تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور اس سفر پر ان کے ساتھ ان کے بچپن کے دوست کارلوس کالیکا فیرر بھی تھے۔ تو یہ سفر زیادہ سنجیدہ تھا پچھلے والے سے؟ جی یقیناً۔ بولیویا میں انہوں نے MNR انقلاب دیکھا۔ یہ ایک قومی انقلابی تحریک تھی، لیکن وہ حکومت کے آپ کہیں اصلاحی انداز سے، ریفارمسٹ اپروچ سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ اچھا، کیوں؟ ان کے خیال میں جو وہ کر رہے تھے، جیسے کسانوں پر DDT اسپرے کرنا، یہ سب سطحی چیزیں تھیں، اصل مسائل کی جڑ تک نہیں جا رہے تھے۔ وہیں ان کی ملاقات ایک اور ارجنٹائنی جلاوطن ریکارڈو روجو سے ہوئی۔ روجو کا کردار آگے چل کر اہم ثابت ہوا۔
پھر وہ ایکواڈور پہنچے، وہاں روجو اور کچھ دوسرے لیفٹسٹ خیالات والے طالب علم ملے. انہوں نے گواٹے مالا کے جو انقلابی حالات تھے ان کی بڑی تعریف کی. جی، صدر جیکوبو اربنز کی زرعی اصلاحات کی وجہ سے. ہاں بالکل. تو کتاب بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک طالب علم تھا گوالو گارسیا. اس نے مذاق میں چے سے کہا کہ بھئی تمہیں تو گواٹے مالا جانا چاہیے. اور چے جو ہمیشہ کسی نہ کسی ایڈونچر کے لیے تیار رہتے تھے، انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا. جی بالکل، انہیں وہاں جانے کے لیے اپنا کچھ سامان تک بیچنا پڑا اخراجات پورے کرنے کے لیے. اوہ، یہ فیصلہ ان کے لیے بہت اہم ثابت ہوا. وسطی امریکہ سے گزرتے ہوئے خاص طور پر کوسٹا ریکا میں انہیں پہلی بار بڑی امریکی کمپنیوں کا جیسے یونائٹڈ فروٹ کمپنی ان کا اثر و رسوخ براہ راست دیکھنے کو ملا. اچھا. انہوں نے دیکھا کہ کیسے یہ کمپنیاں مقامی سیاست پر، معیشت پر حاوی ہیں اور امریکی حکومت کیسے ان کی پشت پناہی کرتی ہے. ان تجربات نے ان کے اندر جو سامراج مخالف جذبات تھے ان کو اور آپ کہیں پکا کر دیا. مطلب یہ صرف کتابی باتیں نہیں رہیں، انہوں نے خود دیکھا یہ سب. جی، یہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقت تھی. آخر کار دسمبر 1953 میں وہ گواٹے مالا پہنچے. یہاں ان کی زندگی میں ایک اور اہم شخصیت آئیں، ہلڈا گارڈیا اکوسٹا. جی، پیرو سے تعلق تھا ان کا، ماہر معاشیات تھیں اور ایپرا پارٹی کی رکن. ایپرا وہ پیرو کی ایک اہم لیفٹسٹ پارٹی تھی اس وقت. جی ہاں، اور ہلڈا کافی پڑھی لکھی، سیاسی طور پر ایکٹیو خاتون تھی. انہوں نے ہی چے کو گواٹے مالا کے جو اہم سیاسی اور دانشورانہ حلقے تھے ان سے ملوایا. یہ گواٹے مالا کے لیے ایک آپ کہیں امید کا دور تھا. صدر جاکوبو آربنز کی حکومت بڑی اہم زرعی اصلاحات کر رہی تھی. ہاں، وہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی والی زمینوں کا معاملہ. جی بالکل، ان کی جو وسیع غیر استعمال شدہ زمینیں تھیں انہیں لے کر بے زمین کسانوں میں بانٹا جا رہا تھا. یہیں چے کی ملاقات ان کیوبن جلاوطنوں سے ہوئی جو فیڈل کاستروں کے ساتھ مونکاڈا بیرکوں پر حملہ کر چکے تھے. اچھا، وہ ناکام حملہ. جی، وہ ناکام حملہ. خاص طور پر ایک نوجوان تھے نکو لوپز، ان سے ان کی گہری دوستی ہو گئی. چے نکو لوپز کے فیڈل کاسترو پر غیر متزلزل یقین اور ان کے انقلابی عزم سے بہت متاثر ہوئے. ان دنوں چے مالی طور پر کافی مشکل میں تھے. کتاب میں ذکر ہے کہ انہیں ایک سرکاری نوکری کی پیشکش ہوئی، لیکن شرط تھی کہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو. اور چے نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کسی نظریے کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں اپنا سکتے. یہ بات ان کے کردار کی پختگی دکھاتی ہے. جی بالکل. اسی دوران ان کی اور ہلڈا کی دوستی گہری ہوتی گئی اور چے نے ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا. لیکن گواٹے مالا کا یہ انقلابی تجربہ زیادہ چلا نہیں. نہیں، زیادہ دیر نہیں چلا. جون 1954 میں امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے CIA، اس کی مدد سے کرنل کارلوس کاسٹیلو آرماس کی قیادت میں جلاوطن فوجوں نے حملہ کر دیا. چے فوراً متحرک ہوئے. انہوں نے صحت اور نوجوانوں کے بریگیڈ میں شمولیت اختیار کی دفاع کے لیے. لیکن آربنز حکومت امریکی دباؤ، فوج کے اندر غداری اور شاید کچھ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جلد ہی گر گئی. یہ تو چے کے لیے بہت بڑا صدمہ رہا ہوگا. جی، بہت بڑا صدمہ تھا. اور یہ صرف ایک سیاسی شکست نہیں تھی، یہ چے کے لیے ایک سبق تھا. کیا سبق؟ انہوں نے بعد میں اس کا تجزیہ کیا. کہا کہ آربنز کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عوام کو مسلح نہیں کیا. اس تجربے نے ان کے ذہن میں یہ بات پکی کر دی کہ طاقتور سامراجی قوتوں کے سامنے صرف پرامن اصلاحات کافی نہیں ہیں، مسلح جدوجہد ضروری ہو سکتی ہے. صحیح. بغاوت کے بعد چے کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ارجنٹائن کے سفارت خانے میں پناہ لی. ہلڈا کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور کچھ عرصے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. پھر چے نے کیا کیا؟ ارجنٹینا واپس گئے؟ نہیں، انہوں نے میکسیکو جانے کا فیصلہ کیا. سفارت خانے سے میکسیکو جانے کے لیے سیف کنڈکٹ حاصل کیا. جانے سے پہلے انہوں نے ہلڈا سے وعدہ کیا کہ وہ میکسیکو میں ملیں گے اور وہیں شادی کریں گے. اچھا. چے کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہلڈا کو بھی گواٹےمالا سے نکال کر میکسیکو بھیج دیا گیا. تو میکسیکو سٹی؟ وہاں پہنچ کر چے نے ایک ہسپتال کے الرجی سیکشن میں نوکری کی. ساتھ میں فوٹوگرافی بھی کرتے تھے کچھ پیسے کمانے کے لیے. جی. اور جلد ہی ان کی ملاقات اپنے پرانے دوست نکو لوپز سے دوبارہ ہوئی. وہی گواٹےمالا والے. جی وہی. اور پھر اگست 1955 میں جب ہلڈا امید سے تھیں، انہوں نے ہلڈا گارڈیا سے شادی کر لی.
लेकिन असल जो तारीखी मोड़ था वो इसके बाद आया। क्या? निको लोपेज ने ही चे को राहुल कास्त्रो से मिलवाया। ओ, फिडेल कास्ट्रो के भाई। जी, और फिर राहुल कास्ट्रो के जरिए जुलाई 1955 में चे की वो मशहूर जमाना मुलाकात फिडेल कास्ट्रो से हुई। अच्छा, तो ये कैसे हुई मुलाकात? क्या खास था इसमें? ये मुलाकात आप समझें गैर मामूली थी। दोनों के दरमियान फौरन एक गहरी फिक्री और ज़ाती हमाहंगी पैदा हो गई। कहा जाता है कि उनकी पहली बातचीत रात भर चली, तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे? जी, चे फिडेल के साम्राज्य मुखालिफ नज़रियात, उनका इनकलाबी मंसूबा, क्यूबा को बातिस्ता की आमरियत से आज़ाद कराने का उनका पक्का इरादा, इन सब से पूरी तरह कायल हो गए। इसी रात? जी, इसी रात चे ने फिडेल की 26 जुलाई मूवमेंट में बतौर डॉक्टर शामिल होने का फैसला कर लिया। ये तो वाकई बिजली की सी तेजी वाला फैसला लगता है। मतलब 10 घंटे की बातचीत में ऐसा क्या था जिसने चे को इतना कायल कर लिया? देखें, किताब उस पर रोशनी डालती है। बुनियादी तौर पर फिडेल ने क्यूबा की सूरत हाल, बातिस्ता की आमरियत, अमरीकी मुदाखलत और अपने इनकलाबी मंसूबे का एक बहुत जामिया और पुरजोश नक्शा पेश किया। चे, जो ग्वाटेमाला के तजर्बे से गुजरे थे और मुसल्लह जद्दोजहद की ज़रूरत महसूस कर रहे थे, उन्हें फिडेल की शख्सियत में और उनके मंसूबे में वो अमली रास्ता नज़र आया जिसकी वो शायद तलाश में थे। सही। फिडेल का करिश्मा, उनका एतमाद, उनका अमली मंसूबा, इन सब चीज़ों ने मिलकर चे को फ़ौरन मुतासिर किया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये अमल का मंसूबा है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, फरवरी 1956 में उनकी बेटी हिल्डेटा पैदा हुई। जी, इस दौरान चे मेक्सिको में ही दूसरे क्यूबन साथियों के साथ गुरिल्ला जंग की सख्त फौजी तरबियत ले रहे थे। ये आसान नहीं रहा होगा, खास तौर पर दमा के साथ। जिन्हें बिल्कुल आसान नहीं था। फिर जून 1956 में एक और वाक़या हुआ। मैक्सिकन पुलिस ने फिडेल, चे और कई दूसरे इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया। ओह, तो फिर? ये गिरफ्तारी भी एक तरह से अहम साबित हुई। जेल में जो तकरीबन 2 महीने गुजरे, उसने चे के क्यूबन साथियों के साथ ताल्लुक को और मजबूत किया। उन्होंने वहाँ एक, आप कहें, इज्तिमाई एहसास, हम का जज्बा महसूस किया, जो पहले शायद इतना शदीद नहीं था। बलाखिर कुछ बाअसर लोगों की कोशिशों से उन्हें रिहा कर दिया गया। और फिर तमाम तर मुश्किलात और ख़तरात के बावजूद नवंबर 1956 में वो 82 इनकलाबी 82 लोग? जी, फिडेल, राउल कास्ट्रो, चे समेत ग्रानमा नामी एक छोटी पुरानी सी कश्ती पर सवार होकर क्यूबा के साहिल की तरफ रवाना हुए। इनकलाब का अमली मरहला शुरू होने वाला था। अब हम बाब 4 में दाखिल हो रही हैं। एल चे, बहादुर गुरिल्ला जंगजू। ये बाब चे की इस तब्दीली को बयान करता है जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। लेकिन ग्रानमा कश्ती का क्यूबा पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक आफत से शुरू हुआ। दिसंबर 1956 में वो अपने मुकर्ररा मकाम से भटक गए। समुद्री तूफान, नेविगेशन की गलतियां, वो एक घने मैंग्रोव के दलदली इलाके में जा उतरे। ओह! ज्यादातर सामान, राशन, भारी हथियार सब वहीं छोड़ना पड़ा। और हालात इससे भी बदतर हो गए हैं ना? जी, बहुत ज्यादा। 5 दिसंबर 1956 को एलेग्रिया डी पुएनो नामी जगह पर अभी वो ठीक से संभले भी नहीं थे कि बातिस्ता की फौज ने उन पर अचानक हमला कर दिया। फौज को पता चल गया था? जी, उनको इत्तला मिल चुकी थी। ये एक खौफनाक हमला था। इस हमले और फिर बाद की झड़पों में 82 में से ज्यादातर साथी या तो मारे गए या पकड़े जाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। कितने लोग बचे थे? बचने वालों की तादाद सिर्फ 15 से 20 के दरमियान थी। उन शहीद होने वालों में चे के करीबी दोस्त नेको लोपेज भी शामिल थे। ओह, नेको लोपेज भी। इस हमले में चे खुद भी तो जख्मी हुए थे? जी हाँ, शदीद जख्मी हुए। उनकी गर्दन में गोली लगी, लेकिन खुशकिस्मती से जख्म जानलेवा नहीं था। उन्होंने बाद में इस वाक़े को अपना आग का बपतिस्मा कहा, बैप्टिज्म ऑफ फायर। ये वो लम्हा था, जैसा वो खुद लिखते हैं, जब एक डॉक्टर ने अपने मेडिकल बैग के बजाय एक राइफल उठाने का फैसला किया। यहीं से आप कहें शिकस्त की राख से बागी फौज की असल तश्कील हुई। जिंदा बच जाने वाले उस छोटे से गिरोह ने फिर सियरा मास्त्रा के पहाड़ों में पनाह ली। जी, क्यूबा का जनूब मशरकी इलाका बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ हैं। वहाँ इंतहाई मुश्किल हालात में भूख, बीमारी, फौज का मुसलसल पीछा, उन्होंने अपनी जिद्दोजहद को दोबारा मुनज़्ज़म किया। और फिर उनकी पहली कामयाबी कब मिली?
जनवरी 1957 में लाप्लाटा नामी एक छोटे फौजी गैरिजन पर उन्होंने कामयाब कार्रवाई की। फौजी लिहाज से ये छोटी फतह थी, लेकिन इसने उनके हौसले नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा दिए। अच्छा। और क्यूबा के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा कि फिडेल और उनके साथी जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। एक और अहम बात ये थी कि उन्होंने पकड़े गए फौजियों के साथ इंसानी सलूक किया। ये बातिस्ता की फौज के जालिमाना रवैये के बिल्कुल उलट था। इससे अवाम में उनकी हिमायत बढ़ने लगी। शुरू में तो चे का किरदार डॉक्टर का था, लेकिन वो जल्द ही उससे आगे बढ़ गए। जी बिल्कुल, वो लड़ाई में भी हिस्सा लेते थे और फिडेल के सबसे काबिल एतमाद साथियों में से एक बन गए। वो शहरी इलाकों में जो 26 जुलाई मूवमेंट का खुफिया नेटवर्क था, उसके साथ राब्ते का भी अहम जरिया बने। जैसे फ्रैंक पायस और सीलिया सांचेज। जी बिल्कुल, खास तौर पर उन लोगों के साथ। फिर मई 1957 में एलोवेयू की जंग हुई। वहां बागियों ने एक और अहम कामयाबी हासिल की। चे ने न सिर्फ एक बहादुर जंगजू की तरह लड़ाई की, बल्कि शदीद फायरिंग के दौरान जख्मी साथियों का इलाज भी किया। फिडेल कास्त्रो उनसे बहुत मुतासिर थे। बेहद मुतासिर थे। चे की काबिलियत, उनकी नजरियाती पुख्तगी, उनकी सादगी, मजबूत किरदार, बेलोसी, नाआबिल यकीनी हिम्मत और ख़ास तौर पर उनकी जंगी हिकमत अमली बनाने की सलाहियत, इन सब चीज़ों ने फिडेल को बहुत मुतासिर किया। वो सिर्फ लड़ाका नहीं थे, सोचने वाले जंगजू थे। बिल्कुल। इसीलिए जुलाई 1957 में फिडेल कास्त्रो ने इन्हें कोमांडांते यानी कमांडर के ओहदे पर तरक्की दी। ये उस वक्त बागी फौज में फिडेल के बाद सबसे बड़ा बल्कि वाहिद ओहदा था। अच्छा। उन्हें बाकायदा एक फौजी कॉलम यानी दूसरी कोर की कमान सौंपी गई और कहा जाता है कि इसी मौके पर सेलिया सांचेज ने उन्हें वो मशहूर सिया बैरेट, वो टोपी और उस पर लगाने के लिए एक सितारा दिया जो बाद में उनकी पहचान बन गया। वो मशहूर तस्वीर वाला सितारा। जी वही। कमांडर बनने के बाद चे का किरदार और भी बढ़ गया। सेरा मेस्त्रा में रहते हुए उन्होंने सिर्फ फौजी महाज पर नहीं, बल्कि नजरियाती और इबलागी महाज पर भी काम किया। जैसे वो अखबार और रेडियो स्टेशन। जी बिल्कुल। उन्होंने बागी अखबार एल क्यूबानो लिब्रे यानी आज़ाद क्यूबन, उसे दोबारा शुरू करने में मदद की। ये नवंबर 1957 में छपना शुरू हुआ। और इससे भी ज्यादा अहम, फरवरी 1958 में खुफिया रेडियो स्टेशन रेडियो रेबेल्डे यानी बागी रेडियो कायम किया। इस रेडियो का क्या किरदार था? ये बहुत अहम था। प्रोपेगेंडे के लिए अवाम तक बागियों की खबरें पहुंचाने, उनका नज़रिया बयान करने और मुल्क भर में फैले हुए बागी दस्तों के दरमियान राब्ते का ये एक इंतहाई मुअस्सिर जरिया साबित हुआ। ये वाकई हैरानकुन है कि इतने मुश्किल हालात में वो ये सब कैसे कर पाए। लेकिन हुकूमत भी तो चुप नहीं बैठी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मई से जुलाई 1958 तक पाकिस्तान हुकूमत ने बागियों का सफाया करने के लिए एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन वीरानो यानी ऑपरेशन समर। कितनी फौज थी इनके पास? तकरीबन 12 से 15 हजार तरबियत याफ्ता फौजी तोपखाने और फिजाई मदद के साथ सियरा मिस्त्रा पर चढ़ाए, जबकि बागियों की तादाद इस वक्त चंद 100 से ज्यादा नहीं थी। ये तो बका की जंग थी। जी बिल्कुल। लेकिन चे और दूसरे कमांडरों फिदेल, राउल, कैमिलो सेनफ्यूगस, उनकी क़यादत में बागियों ने हैरानकुन तौर पर न सिर्फ इस बड़े हमले का मुकाबला किया, बल्कि उसे नाकाम बना दिया। कैसे? कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल की? उन्होंने गुरिल्ला हिकमत अमली का बेहतरीन इस्तेमाल किया। घात लगाकर हमला करना, दुश्मन को छोटे छोटे हिस्सों में उलझाकर थका देना और फिर पीछे हट जाना। खास तौर पर लॉस मर्सिडीज की जंग में चे की एक जंगी चाल ने न सिर्फ फिदेल कास्त्रो को दुश्मन के घेरे में आने से बचाया, बल्कि बातिस्ता की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। तो ऑपरेशन वीरानो की नाकामी एक बड़ी फतह थी। जी, ये बागियों के लिए एक फैसला को नफसियाती और फौजी फतह साबित हुई। इस फतह ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। बातिस्ता की फौज का मुराल टूट गया होगा और बागियों के हौसले बुलंद हो गए होंगे। बिल्कुल। अब फिडेल कास्ट्रो ने फैसला किया कि इनकलाब को सिर्फ सेरा मेस्त्रा तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इसे मुल्क के मरकजी इलाकों तक फैलाना है। और इसीलिए उन्होंने चे और कैमिलो सेनफोगर्स को आगे भेजा। जी। अगस्त 1958 में दो सबसे काबिल एतमाद कमांडरों चे गेवारा और कैमिलो सेनफ्यूगस को अपने अपने दस्तों के साथ सेरा मेस्त्रा से निकलकर मुल्क के मरकजी सूबे लास विलास की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया गया। ये तो बहुत मुश्किल मिशन रहा होगा। इंतहाई मुश्किल और खतरनाक।
چے کے کالم 8 کو سینکڑوں میل پیدل چلنا تھا، وہ بھی دشمن کے علاقے سے۔ راستے میں مسلسل فوجی چوکیاں، حملے، فضائی بمباری، خوراک، پانی، سامان کی شدید قلت، کئی بار بھوکا رہنا پڑا، دلدلی علاقوں سے گزرنا پڑا، راتوں کو سفر کرنا پڑا۔ لیکن مقامی کسانوں کی ہمدردی اور مدد ان کے ساتھ تھی۔ ان کی رہنمائی سے چے کا کالم بالآخر اکتوبر 1958 میں لاس ویلاس صوبے کے ایسکمبرے پہاڑوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسکمبرے پہاڑوں میں پہنچ کر چے نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پہلے سے موجود مختلف چھوٹے غیر منظم گوریلا گروپوں کو متحد کیا۔ یہ آسان نہیں تھا، ان میں نظریاتی اختلافات تھے، آپسی جھگڑے بھی تھے، لیکن چے کی قائدانہ صلاحیت اور مقصد کے اتحاد پر زور دینے کی وجہ سے وہ کافی حد تک ان گروپوں کو 26 جولائی موومنٹ کے ساتھ مل کر لڑنے پر راضی کرنے میں کامیاب رہے۔ اور پھر آیا انقلاب کا وہ فیصلہ کن موڑ، سانتا کلارا کی جنگ۔ جی بالکل، دسمبر 1958 کے آخری ہفتے میں چے نے لاس ویلاس صوبے کے دارالحکومت سانتا کلارا شہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک انتہائی جرأت مندانہ، بظاہر ناممکن نظر آنے والا منصوبہ تھا۔ کیوں ناممکن تھا؟ سانتا کلارا ایک بڑا شہر تھا، وہاں باتیستا کی فوج کی بھاری نفری تھی، ٹینک، توپ خانہ، سب کچھ تھا۔ چے کے پاس صرف 300 کے قریب گوریلا تھے، ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو پھر حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ سانتا کلارا ملک کے مواصلاتی نظام کا مرکز تھا۔ اس پر قبضے کا مطلب تھا ملک کو 2 حصوں میں کاٹ دینا۔ یہ اسٹریٹجک طور پر بہت اہم تھا۔ سانتا کلارا کی جنگ کئی دن چلی۔ چے کی فورسز نے شہر کے دفاعی مورچوں پر پے در پے حملے کیے۔ جی، انہوں نے اہم مقامات جیسے پولیس ہیڈ کوارٹرز، سرکاری عمارتیں، بجلی گھر، ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سب سے مشہور اور فیصلہ کن کارروائی وہ تھی جب چے کو پتہ چلا کہ فوجیوں اور بھاری اسلحے سے لدی ایک بختر بند ٹرین شہر کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ اچھا، وہ بختر بند ٹرین والا واقعہ۔ چے نے فوراً منصوبہ بنایا، بلڈوزر کی مدد سے ریلوے لائن اکھاڑ دی اور ٹرین کو پٹری سے اتار دیا۔ کمال کی حکمت عملی۔ جی، ٹرین میں موجود فوجی پھنس گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ چے کی ذاتی بہادری کی مثال ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ چے خود غیر مسلح حالت میں شدید فائرنگ کے دوران ٹرین کے فوجی کمانڈر کے پاس گئے اور مذاکرات کیے۔ غیر مسلح حالت میں؟ جی، انہوں نے کمانڈر کو قائل کیا کہ مزید خون ریزی بے فائدہ ہے، ہتھیار ڈال دیں۔ بالآخر ٹرین میں موجود سینکڑوں فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس نے شہر کے محافظوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ اور 31 دسمبر 1958 تک سانتا کلارا باغیوں کے قبضے میں آ گیا۔ جی، شدید لڑائی کے بعد شہر مکمل طور پر باغیوں کے قبضے میں تھا۔ سانتا کلارا کا سقوط تو باتیستا حکومت کے لیے آخری ضرب ثابت ہوا۔ جی بالکل، جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ملک بھر میں حکومت کا رہا سہا کنٹرول بھی ختم ہونے لگا۔ 1 جنوری 1959 کی صبح عامر فلجینسیو باتیستا اپنے قریبی ساتھیوں اور لوٹی ہوئی دولت کے ساتھ ملک سے فرار ہو گیا۔ کیوبا آزاد ہو چکا تھا۔ اور پھر 2 جنوری کو چے اور کیمیلو ہوانا کی طرف بڑھے۔ جی، اور 3 جنوری کو فاتحانہ طور پر دارالحکومت میں داخل ہوئے۔ کسی بڑی مزاحمت کے بغیر شہر کے اہم فوجی مراکز، خاص طور پر لاکابانیا قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر 8 جنوری کو فیڈل کاسٹرو ہوانا پہنچے۔ جی، ایک طویل فاتحانہ جلوس کے ساتھ، اور چے گیورا ان کے شانہ بشانہ تھے۔ تو صرف چند سالوں میں وہ ارجنٹائن کا نوجوان ڈاکٹر جو لاطینی امریکہ میں ناانصافی کا حل ڈھونڈنے نکلا تھا، وہ گوائٹے کے تجربات سے گزرا، میکسیکو میں فیڈل کاسٹرو سے ملا، گرانما پر کیوبا آیا، سیرا مسٹرا میں لڑا، اور آخرکار کیوبا کے انقلاب کے سب سے اہم، مقبول اور قابل احترام رہنماؤں میں سے ایک بن گیا۔ ایل چے کی علامت پیدا ہو چکی تھی۔ بلا شبہ یہ دور گوائٹے مالا سے لے کر سانتا کلارا تک یہ چے گیورا کی زندگی کا سب سے فیصلہ کن موڑ تھا۔ ان تجربات نے نہ صرف ان کی ذاتی تقدیر بدلی، بلکہ انہیں ایک ایسی عالمی انقلابی علامت بنا دیا جس کا اثر آج بھی دنیا بھر میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت، ان کے نظریات، ان کا قربانی کا جذبہ، ان کی شناخت، یہ سب اسی آگ میں تپ کر بنی جس کا ہم نے آج ذکر کیا۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ کس طرح ایل چے میدان جنگ سے نکل کر کیوبا کی نئی انقلابی حکومت کا ایک اہم اور آپ کہیں بااثر حصہ بنے۔
وہ کن نئی چیلنجز کا سامنا کریں گے اور ان کا کردار کیسے بدلے گا؟ یہ واقعی ایک مختلف مرحلہ ہوگا، اور آج کے لیے ایک آخری سوچ جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں، میدان جنگ کی فتوحات اور انقلابی کامیابیوں سے ہٹ کر چے کی وہ کون سی ذاتی خصوصیات تھیں، ان کی سادگی، ان کی دیانتداری، ان کا عزم، قربانی کا جذبہ جو اس دور میں نکھر کر سامنے آئے، جنہوں نے انہیں دہائیوں بعد بھی، ان کی موت کے اتنے عرصے بعد بھی اتنی پائیدار اور طاقتور عالمی علامت بنائے رکھا۔ ہاں، یہ واقعہ پاسٹ ٹو پریزنٹ میں چے گویرا سلسلے کے اس تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ان کی ابتدائی زندگی، ان کے سفر اور پھر کیوبا انقلاب میں ایک گوریلا کمانڈر کے طور پر ان کے عروج کو دیکھا تھا۔ جی ہاں، اور آج ہم بات کریں گے انقلاب کی کامیابی کے بعد والے چے کی، جو صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک آپ کہہ لیں قومی رہنما، ایک منتظم، ایک نظریہ ساز اور ایک عالمی حکمت عملی بنانے والے شخص بھی تھے۔ تو آج ہم چے گویرا ایک سوانح عمری کے باب 5، 6 اور 7 کو دیکھیں گے۔ بالکل، ان ابواب کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت میں ان کا کیا کردار رہا، گوریلا جنگ پر ان کے کیا نظریات تھے، اور پھر سوشلزم اور سامراجیت پر ان کی سوچ کیسے بنی، اور وہ نئے انسان یعنی ایل ہومبرے نویوو کا تصور بھی۔ جی وہ بھی۔ یہ صرف عہدوں کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ ان تجربات نے ان کی سوچ کو کیسے بدلا اور انہیں وہ شخصیت بنایا جو وہ بنے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہوانا سے، انقلاب کی فتح کے فوراً بعد۔ تو فتح کے بعد چے کو ہوانا کے لا کبانا قلعے کا کمانڈر بنایا گیا۔ یہ تو ایک بڑی ذمہ داری لگتی ہے، صرف فوجی نہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ لا کبانا قلعہ جلد ہی آپ سمجھیں نئے نظام کا ایک مرکز بن گیا، اور چے نے وہاں فوراً اپنے سپاہیوں کے لیے ٹریننگ شروع کروا دی، چھوٹی فیکٹریاں لگائیں جیسے وہ سیرا مسٹرا میں کرتے تھے۔ یعنی وہ صرف جنگجو نہیں، تعمیر نو کا بھی سوچ رہے تھے۔ بالکل، یہ ان کے ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن لا کبانا کا ذکر آتا ہے تو وہ انقلابی ٹریبیونلز کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ جنوری 1959 میں وہی مقدمے چلائے گئے تھے باتیستہ دور کے لوگوں پر۔ جی، یہاں یہ بات اہم ہے، اور ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ چے نے خود ان مقدمات میں یا سزاؤں میں براہ راست حصہ نہیں لیا۔ وہ کمانڈر کے طور پر اپیلیں سنتے تھے، کچھ خاندانوں سے ملتے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ وہاں کے انچارج تھے۔ بالکل، اسی لیے ان کے مخالفین، خاص طور پر امریکی حکومت، میڈیا اور بعد میں میامی میں جو باتیستہ کے حامی کیوبن تھے، انہوں نے انہیں لاکھا بانا کا کسائی کہنا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک مہم تھی ان کی شبیہ خراب کرنے کی۔ اسی دوران ان کی ذاتی زندگی میں بھی کافی کچھ ہو رہا تھا۔ والدین ملنے آئے، پہلی بیوی ہلڈا دادیا بھی آئیں۔ جی، اپنی بیٹی ہلڈاٹا کے ساتھ، اور وہیں چے نے ہلڈا کو بتایا کہ وہ الیدا مارس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جن سے وہ سانٹا کلارا کی جنگ میں ملے تھے۔ اور ہلڈا مان گئی؟ ہاں، انہوں نے طلاق پر رضامندی ظاہر کی اور کیوبا میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ بیٹی وہاں پڑھ سکے اور والد کے قریب رہے۔ اور پھر چے کو کیوبا کی شہریت بھی مل گئی باقاعدہ طور پر۔ جی بالکل، وہی حقوق جو کسی بھی پیدائشی کیوبن کو حاصل تھے، اور 2 جون 1959 کو انہوں نے الیدا مارس سے شادی کر لی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب کیوبا سے کتنے جڑ چکے تھے۔ حکومت میں بھی ان کا کردار تیزی سے بڑھا، فیدل کاسٹرو کے قریبی ساتھی بن گئے، زرعی اصلاحات کے ادارے میں صنعتی شعبے کے سربراہ، اور پھر 1961 میں وزیر صنعت۔ یہ تو بہت اہم عہدے ہیں۔ یقیناً، اور ان کا مقصد بہت بڑا تھا۔ کیوبا کی جو صدیوں پرانی نوآبادیاتی معیشت تھی نا، صرف گنے اور تمباکو والی، اسے بدلنا تھا۔ کیسے؟ زرعی اصلاحات کے ذریعے بڑی زمینیں لے کر غریب کسانوں کو دیں۔ صنعت میں کوشش کی کہ ایسی چیزیں ملک میں بنیں جو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں تاکہ زر مبادلہ بچے۔ کانکنوں کے حالات بیٹر کیے۔ اور پھر نومبر 1959 میں انہیں کیوبا کے سینٹرل بینک کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی فیصلہ تھا، اور اس عہدے پر آ کر انہوں نے واضح کر دیا کہ اب کیوبا غیر ملکی کمپنیوں کو کوئی خاص رعایت نہیں دے گا، اور ہمارے تعلقات سوشلسٹ ممالک، خاص طور پر سوویت یونین کے ساتھ زیادہ قریبی ہوں گے۔ تو یہ ان کی سامراج مخالف سوچ کا عملی قدم تھا۔ بالکل، عملی مظاہرہ تھا۔ خارجہ پالیسی میں بھی ان کا کردار نظر آتا ہے، بہت سے ملکوں کے دورے کیے۔ جی، درجنوں ممالک گئے، خاص طور پر افریقہ، ایشیا کے نئے آزاد ممالک، لاطینی امریکہ اور سوشلسٹ بلاک کے ساتھ تعلقات بنائے۔
یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 1962 میں جو کیوبن میزائل بحران ہوا، اس سے پہلے سوویت میزائلوں کی تنصیب کے خفیہ مذاکرات میں بھی وہ شامل تھے۔ جی ہاں، ان کا کلیدی کردار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں کس قدر مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور عالمی سطح پر سوچ رہے تھے۔ اتنے بڑے عہدوں پر رہ کر بھی ان کی سادگی کی باتیں مشہور ہیں۔ وہ وردی کی قمیض پینٹ سے باہر، بٹن کھلے، جوتے ڈھیلے۔ ہاں بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں، کفایت شعار تھے، ذاتی مفاد سے کوئی غرض نہیں تھی۔ فیکٹری جاتے تو پہلے مزدوروں سے ملتے، پھر مینیجرز کے پاس۔ ان میں طنز و مزاح بھی تھا کہتے ہیں۔ جی، تیز زبان تھی، لیکن خود پر بھی ہنس لیتے تھے۔ وہ ذاتی قربانی، ایمانداری، وفاداری، ان اصولوں پر بہت زور دیتے تھے۔ شاید اسی نئے انسان کی جھلک تھی جس کا وہ تصور کرتے تھے۔ لیکن اندرونی طور پر اختلافات بھی تھے، خاص طور پر سوویت یونین کے حوالے سے۔ جی ہاں، وہ سوویت ماڈل پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس وجہ سے کیوبا کی جو پرانی ماسکو نواز کمیونسٹ پارٹی کے لوگ تھے، جیسے انیبل اسکالونٹے، ان سے ان کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہ اختلافات بڑھتے گئے؟ ہاں، اور وقت کے ساتھ ساتھ چے کو کچھ مایوسی بھی ہونے لگی۔ 1965 تک آتے آتے کیوبا کی صنعتی ترقی اس طرح نہیں ہو رہی تھی جیسی امید تھی۔ ملک سوویت امداد پر زیادہ منحصر ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے اپنے انقلابی عزائم تھے لاطینی امریکہ اور افریقہ کے لیے۔ بالکل، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا حکومتی کردار اور ان کے یہ عالمی انقلابی عزائم یہ آپس میں میل نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی، انہوں نے تمام سرکاری عہدوں سے، حتیٰ کہ کیوبا کی شہریت سے بھی استعفے دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے والدین اور فیڈل کاسٹرو کے نام لکھے گئے الوداعی خطوط میں کیا۔ وہ ایک مشہور خط جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بار پھر مجھے روسی انانتے کی پسلیاں اپنی ایڑیوں تلے محسوس ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، وہ گویا ایک نئے، زیادہ خطرناک سفر کا اعلان تھا۔ اب وہ دوبارہ گوریلا بننے جا رہے تھے۔ یہ ہمیں ان کے دوسرے اہم کردار کی طرف لاتا ہے، گوریلا جنگ کے نظریہ ساز، جس کا ذکر باب 6 میں ہے۔ وہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس موضوع پر لکھ رہے تھے۔ جی ہاں، ان کی کتاب لا گیرا دے گریاس یعنی گوریلا جنگ، جو 1961 میں چھپی، وہ تو ایک کلاسک مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں اور ایک مضمون گوریلا وارفیئر اے میتھڈ میں انہوں نے کیوبا کے تجربے کی روشنی میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ کیا تھے اس نظریے کے خاص نکات؟ کیوبا سے کیا سیکھا انہوں نے؟ چے کے مطابق کیوبا نے 3 باتیں ثابت کی۔ ایک، کہ عوامی طاقتیں چاہے وہ غیر منظم ہی کیوں نہ ہوں، وہ ایک منظم فوج کو ہرا سکتی ہیں۔ دوسری بات کہ انقلاب کے لیے ضروری نہیں کہ سارے حالات پہلے سے تیار ہوں۔ ایک چھوٹا گوریلا گروپ جسے وہ فوکو کہتے تھے، وہ خود حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور تیسری بات کہ جد و جہد کا بنیادی میدان دیہی علاقہ ہے۔ یہ فوکو تھیوری تو کافی انقلابی لگتی ہے کہ چند لوگ ہی انقلاب شروع کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ 30 سے 50 پرعزم لوگ اگر انہیں عوام کی حمایت ہو اور وہ علاقے کو جانتے ہوں تو وہ لاطینی امریکہ کے کسی بھی ملک میں ایک فوکو قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن عوام کی حمایت ضروری تھی؟ یہ سب سے اہم شرط تھی۔ عوام کو پہلے یہ یقین دلانا ہوگا کہ پرامن طریقے سے تبدیلی ممکن نہیں، تبھی وہ گوریلا کی مدد کریں گے۔ چے کہتے تھے کہ عوامی حمایت کے بغیر گوریلا اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا۔ دونوں بہادر ہو سکتے ہیں، لیڈر کی مان سکتے ہیں، علاقے کو جان سکتے ہیں، لیکن گوریلا عوام کے مسائل اٹھاتا ہے، خاص طور پہ زمین کا مسئلہ۔ اسی لیے وہ گوریلا کو زرعی انقلابی کہتے تھے۔ انہوں نے گوریلا کے کردار اور اخلاقیات پر بھی زور دیا۔ بہت زیادہ۔ وہ کہتے تھے گوریلا کو عوام کا ضمیر ہونا چاہیے، اس کا اخلاق اتنا بلند ہو کہ لوگ اسے سچا سمجھیں۔ ڈسپلن، خود پر کنٹرول، عوام کی مدد کرنا، یہ سب ضروری تھا۔ یہ پھر وہی نئے انسان والی بات آ گئی۔ ایک مثالی گوریلا کیسا ہونا چاہیے ان کے خیال میں؟ وہ کہتے تھے کہ بہترین گوریلا وہ ہے جو اسی علاقے کا رہنے والا ہو، جیسے کسان، جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہو، مشکل حالات سہ سکے اور نظریاتی طور پر پختہ ہو، سماجی انصاف کے لیے لڑ رہا ہو۔ اور جنگی حکمت عملی؟ ظاہر ہے تعداد کم ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ بہت تیزی سے حرکت کرو، موبلٹی، علاقے کو اچھی طرح جانو اور مارو اور بھاگو والی حکمت عملی اپناؤ، کبھی دشمن کے گھیرے میں نہ آؤ، اور سب سے بڑا ہتھیار عوام کی مدد سے چلنے والا انٹیلیجنس نیٹ ورک۔ ان نظریات کا اثر بھی ہوا ہوگا۔ بالکل ہوا۔ لاطینی امریکہ اور دنیا میں کئی تحریکوں نے ان سے پریرنا لی، جیسے میکسیکو میں زپاتستہ تحریک کو اب دیکھیں۔
البتہ چے خود بھی جانتے تھے کہ کیوبا کا انقلاب صرف دہی گوریلا جنگ نہیں تھا، شہروں میں بھی کام ہوا تھا، متوسط طبقے نے بھی ساتھ دیا تھا۔ یہ دلچسپ ہے کہ وہ حکومت بھی چلا رہے تھے اور جنگ پر لکھ بھی رہے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے نظریاتی سفر کے اگلے مرحلے پر، سامراجیت، سوشلزم اور وہ نیا انسان والا تصور جو باب 7 میں ہے۔ تو 1965 میں ان کے منظر سے ہٹنے کی وجہ صرف حکومتی مسائل نہیں تھے؟ نہیں، اس کے پیچھے گہری نظریاتی وجوہات تھیں۔ کیوبا کی معاشی حالت، امریکی پابندیاں، سوویت یونین پر بڑھتا انحصار، وہ سوویت ماڈل سے کچھ مایوس ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اصل انقلابی جذبہ اب تیسری دنیا کے نئے آزاد ملکوں میں ہے۔ اسی لیے انہوں نے افریقہ اور چین کا وہ لمبا دورہ کیا تھا۔ نیریرے، ناصر، ماؤ زے تنگ، ان سب بڑے رہنماؤں سے ملے۔ وہ تیسری دنیا کا ایک متحدہ محاذ بنانا چاہ رہے تھے۔ اور الجیئرس میں وہ تقریر جس نے کافی تنازعہ کھڑا کیا؟ جی ہاں، فروری 1965 میں ایفرو ایشین سولیڈیرٹی کانفرنس میں انہوں نے سوشلسٹ ممالک، خاص طور پر سوویت یونین پر یہ الزام لگایا کہ وہ تیسری دنیا کا استحصال کرنے میں سامراجیوں کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں غریب ملکوں کی غیر مشروط مدد کرنی چاہیے، انقلابوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہ سوویت یونین سے کھلی ٹکر تھی۔ تو اب یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کیوبا کی حکومت میں رہتے ہوئے یہ سب نہیں کر سکتے، خاص طور پر جب کیوبا خود سوویت امداد پر چل رہا تھا۔ بالکل، یہی اصل مسئلہ تھا۔ اگر وہ وزیر رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں گوریلا جنگ چھیڑتے تو کیوبا کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ فیڈل کیسٹرو نے بھی ان کے اس خیال کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ کیوبا سے باہر جا کر انقلابی جدوجہد کریں۔ پہلے کانگو جانے کا مشورہ دیا۔ یہ ذاتی طور پر کتنا مشکل فیصلہ رہا ہوگا، خاندان، بیوی، 5 بچے، سب کچھ چھوڑنا۔ یقیناً بہت بڑی قربانی تھی۔ الیندا مارچ کی جو کتاب ہے ایووکاسیون می ویدا ال لادو دل چے، اس میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ چے جب دور ہوتے تھے تو الیندا کو خط لکھتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، انہیں می اونیکا یعنی میری واحد کہتے تھے۔ اس سے ان کی شخصیت کا ایک اور بہت انسانی اور رومانوی پہلو سامنے آتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں ان کے نظریے کے مرکز کی، ایل ہومبرے نویوو یعنی نیا انسان۔ ایسا لگتا ہے گوریلا جنگ سے بھی زیادہ یہ تصور ان کے لیے اہم تھا۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ چے کے لیے اصل انقلاب صرف نظام بدلنا نہیں تھا، بلکہ انسان کو بدلنا تھا۔ ایک ایسا انسان بنانا جو سرمایہ داری کی خود غرضی، لالچ اور استحصال سے پاک ہو، جو اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد سے اوپر رکھے۔ کیسا تھا یہ نیا انسان؟ انہوں نے 1965 کے اپنے مشہور مضمون سوشلزم اینڈ مین ان کیوبا میں بتایا کہ حقیقی انقلاب عظیم محبت کے جذبے سے چلتا ہے۔ یہ نیا انسان شعور کے ساتھ معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، رضاکارانہ کام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اجتماعی بھلائی کے لیے، اور چے نے خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مثال بننا چاہتے تھے، جیسے فیڈل کاسٹرو نے ان کی موت کے بعد کہا تھا کہ وہ مستقبل کے انسان کی زندہ مثال تھے، مکمل اخلاقی پاکیزگی والے۔ ان کے لیے سوشلزم صرف معیشت کا نہیں، اخلاقیات کا بھی معاملہ تھا۔ تو آج ہم نے چے گویرا کو انقلاب کے بعد کئی مختلف کرداروں میں دیکھا، منتظم، نظریہ ساز، سفارتکار اور ایک فلسفر جو نئے انسان کا خواب دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے کیوبا کے تجربات، کامیابیاں، ناکامیاں اور دنیا کے بارے میں ان کی سمجھ نے انہیں ایک ایسے راستے پر ڈالا جو انہیں کیوبا کی حکومت سے دور افریقہ اور پھر لاطینی امریکہ کے جنگلوں تک لے گیا۔ اور یہی ہمارے اگلے حصے کا موضوع ہوگا۔ ہم چے کے ساتھ کیوبا سے باہر نکلیں گے، پہلے کانگو اور پھر بولیویا، جہاں ان کی زندگی کا آخری، سب سے ڈرامائی اور شاید المناک باب لکھا گیا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں عالمگیریت ہے، نئی قسم کی طاقتیں ہیں، سماجی ناانصافی کے نئے چیلنجز ہیں، کیا چے گیوارا کا وہ نیا انسان کا تصور یا ان کی سامراج مخالف جدوجہد کی باتیں کیا آج بھی کسی طرح متعلقہ ہیں؟ اس پر پاسٹ ٹو پریزنٹ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ یہ سلسلہ ہے چے گیوارا، ایک سوانح عمری کا، اور آج ہم حصہ 4 پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم 2 کافی اہم ابواب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو مہم جوئی اور المیوں سے بھی بھرے ہیں۔ باب 8 افریقہ میں خفیہ مشن، اور پھر باب 9
چے کا بولیویا میں آخری مشن۔ جی، دونوں بہت اہم ابواب ہیں۔ تو پھر آج ہم ان ذرائع کی بنیاد پر جو ہمارے پاس اس سوانح عمری کے اقتباسات کی شکل میں ہے، چے کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ مطلب کیوبا کی حکومت میں ان کے کردار سے نکل کر وہ بین الاقوامی انقلابی میدان میں کیسے منتقل ہوئے۔ بالکل۔ ہم ان کے ساتھ گویا کانگو چلیں گے، جہاں انہوں نے افریقی انقلابیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، نو آبادیاتی نظام کے خلاف۔ لیکن وہاں جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، انہیں بیماری کا سامنا کرنا پڑا، سیاسی دھوکہ دہی ہوئی، حمایت بھی محدود تھی، تو وہ مشن ناکام ہو گیا۔ جی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اس ناکامی کے باوجود یہ ان کے ارادے کو ضرور ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ یہ بات تو ہے، ان کا عزم پختہ تھا۔ پھر ہم ان کے پیچھے بولیویا جائیں گے، جو ان کا آخری انقلابی محاذ ثابت ہوا۔ جی۔ یہاں وہ بھیس بدل کر تھے، تقریباً تنہا تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ پورے لاطینی امریکہ میں ایک بغاوت کی چنگاری لگا دیں۔ ایک بڑی کوشش تھی یہ۔ لیکن وہاں بھی دشمنوں میں گھر گئے، اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ ان کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ تو آج کی گفتگو کے آخر تک ہم ان لمحات تک پہنچیں گے جو ان کی گرفتاری کا سبب بنے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان آخری فیصلہ کن مہمات کو سمجھیں جنہوں نے نہ صرف چے کی زندگی کا رخ متعین کیا، بلکہ ان کی موت کے بعد ان کی میراث، ان کی لیگیسی، اس کی تشکیل میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ صحیح۔ تو ہم کانگو میں ان کی کوششوں کا جائزہ لیں گے، اور پھر بولیویا میں ان کے آخری المناک مشن کی تفصیلات دیکھیں گے، جس کا اختتام، جیسا آپ نے کہا، ان کی گرفتاری پر ہوا۔ ہاں، ہم آج گرفتاری تک کے واقعات کا احاطہ کریں گے، اور پھر اگلے حصے میں ان کی موت، ان کی ڈائری کی قسمت اور ان کے زوال کے بعد ان کی لیجنڈ حیثیت کیسے بنی، اس پر بات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر آئیے باب 8 سے شروع کرتے ہیں، افریقہ میں خفیہ مشن۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر وہ کیوبا کی حکومت سے الگ کیوں ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ چے کے اندر ایک بے چینی سی تھی، ایک شدید خواہش تھی کہ سامراج کے خلاف جنگ کسی اور محاذ پر لڑی جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومتی کردار میں خود کو محدود محسوس کر رہے تھے۔ جی، یہ ایک پہلو تھا۔ وہ ایک ایکشن والے آدمی تھے، شاید دفتری کام یا حکومتی ذمہ داریاں ان کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کیوبا پر جو بین الاقوامی دباؤ تھا اسے کم کرنا چاہتے ہوں اپنی علیحدگی سے؟ ہاں، یہ بھی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی موجودگی سے کیوبا پر جو دباؤ آ رہا تھا، خاص طور سے سوویت یونین اور دوسرے ممالک سے، وہ اس سے کیوبا کو بچانا چاہتے ہوں۔ ان کے جو الوداعی خطوط ہیں، خاص طور پر جو انہوں نے اپنے والدین اور فیڈیل کاسٹرو کو لکھے، وہ تو کافی جذباتی ہیں اور اس تبدیلی کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہ خطوط بہت کچھ بتاتے ہیں ان کے ذہنی کیفیت کے بارے میں اور ان کے ارادوں کے بارے میں۔ تو پھر کانگو کا انتخاب کیوں؟ اچھا سوال ہے۔ کانگو کا انتخاب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ دیکھیں، پیٹرس لومامبا، جو کانگو کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کے قتل کے بعد وہاں صورتحال بہت پیچیدہ تھی۔ نوآبادیاتی طاقتوں کا اثر ابھی بھی تھا۔ موئس شومبے جیسے علیحدگی پسند رہنما تھے، کرائے کے فوجی یعنی مرسنریز، وہ بھی بہت سرگرم تھے۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق فیڈیل کاسٹرو نے خود یہ تجویز دی تھی کہ چے وہاں جانے والے کوبا کے دستے کی قیادت کریں۔ تو یہ کاسٹرو کی تجویز تھی؟ جی، بنیادی طور پر، لیکن چے کی اپنی وجوہات بھی تھیں۔ وہ تیسری دنیا کی جدوجہد کو جوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکہ، ان سب کی جدوجہد ایک ہے۔ ایک عالمی انقلاب کا تصور۔ بالکل، اور وہ افریقہ میں ایک تربیتی مرکز بھی قائم کرنا چاہتے تھے، اور مسلح جدوجہد پر تو ان کا یقین بہت پختہ تھا۔ ذرائع میں ایک دوہرے مقصد کی بات بھی آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، دوہرا مقصد یہ تھا کہ افریقہ میں لڑتے ہوئے وہ دراصل مستقبل میں لاطینی امریکہ میں جو جدوجہد شروع کرنی تھی اس کے لیے بھی تیاری کر رہے تھے۔ مطلب افریقہ ایک طرح سے ٹریننگ گراؤنڈ بھی تھا۔ سمجھ گئی۔ اور یہ مشن کتنا خفیہ تھا؟ ارے بہت زیادہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چے نے اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل لیا تھا، داڑھی منڈوا دی، بال کٹوا لیے، چشمہ لگا لیا، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جی بالکل، اور جو گروپ بنایا گیا اس میں زیادہ تر سیاہ فام کیوبن شامل کیے گئے تاکہ وہ مقامی آبادی میں آسانی سے گھل مل جائیں۔
سفر بھی انتہائی خفیہ تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کیا گیا کہ ان کی موت کی جھوٹی خبریں ڈومینیکن ریپبلک سے پھیلا دیں۔ ہاں، یہ سب توجہ ہٹانے کے لیے تھا تاکہ اصل منصوبہ پوشیدہ رہے۔ لیکن جب چے کانگو پہنچے تو وہاں انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت ویسی نہیں تھی جیسی وہ سوچ رہے تھے۔ جی بالکل، مسائل بے شمار تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو قیادت کا تھا، خاص طور پر لاران قبیلہ، جو بعد میں کانگو کے صدر بھی بنے۔ اس وقت وہ باغی دھڑوں میں سے ایک کے رہنما تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی قیادت بہت کمزور اور غیر مؤثر تھی۔ اچھا۔ پھر باغیوں میں نظم و ضبط کی شدید کمی تھی، آپس میں اعتماد نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات، وہ مقامی آبادی کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رابطہ قائم کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ خود چے نے اپنی کانگو ڈائری میں اس ناکامی کا بہت بے باکی سے تجزیہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں پر الزام ڈالا ہو، نہیں، انہوں نے خود کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور اس تجربے سے کیا سبق سیکھے یہ سب تفصیل سے لکھا۔ یہ ڈائری بعد میں شائع ہوئی اور اس سے اس دور کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ جب مشن کی ناکامی واضح ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ تو فیڈل کاسٹرو نے ذرائع کے مطابق چے کو قائل کیا کہ وہ خفیہ طور پر کیوبا واپس آ جائیں۔ یہ بھی عجیب صورتحال ہوگی، کیونکہ ان کا وہ عوامی الوداعی خط تو شائع ہو چکا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیوبا سے سارے تعلقات توڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے واپسی بھی انتہائی خفیہ رکھی گئی۔ لیکن کانگو کا تجربہ بھلے ہی فوجی لحاظ سے ناکام رہا، اس نے چے کے اندر جنوبی امریکہ میں انقلاب لانے کے عزم کو کمزور نہیں کیا، بلکہ شاید اور پختہ کر دیا۔ یعنی وہ مایوس نہیں ہوئے؟ نہیں، مایوس تو ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا ارادہ نہیں ٹوٹا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کانگو میں جو غلطیاں ہوئیں ان سے سیکھ کر لاطینی امریکہ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور کیا اس کانگو مشن کا کیوبا کے لیے بھی کوئی سبق تھا؟ بالکل، کیوبا نے بھی اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پر بعد میں جب انہوں نے افریقہ میں جیسے انگولا میں فوجی مداخلاتیں کیں تو کانگو سے حاصل ہونے والے اسباق یقیناً کام آئے ہوں گے۔ اور جیسا میں نے کہا، وہ کانگو ڈائری کئی سال بعد شائع ہوئی، ان کی موت کے بعد، جس سے اس مشن کی اندرونی کہانی سامنے آئی۔ اچھا، تو کانگو کی ناکامی کے بعد اب نظریں لاطینی امریکہ پر اور خاص طور پر بولیویا پر۔ تو باب 9 کا موضوع یہی ہے، بولیویا کا آخری مشن۔ سوال پھر وہی کہ بولیویا ہی کیوں؟ اتنے سارے ممالک تھے لاطینی امریکہ میں۔ جی، بولیویا کا انتخاب جیسا کہ آپ نے کہا سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ اس کی کئی اسٹریٹجک وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کی جغرافیائی پوزیشن، اسے جنوبی امریکہ کا دل کہا جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، اس کی سرحدیں 5 اہم ممالک سے ملتی ہیں: برازیل، پیرو، چلی، ارجنٹائن اور پیراگوئے۔ تو خیال یہ تھا کہ اگر بولیویا میں ایک مضبوط گوریلا اڈا، جسے وہ گوریلا مدرے کہتے تھے، قائم ہو جائے تو وہاں سے انقلاب کی لہر پورے بر اعظم میں پھیلائی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک مرکزی نقطہ۔ بالکل۔ چے 1953 میں بھی ایک بار بولیویا گئے تھے، اور وہاں جو 1952 میں ایک قومی انقلاب آیا تھا، اس کے نتائج پر انہوں نے کچھ مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ انقلاب ادھورا رہ گیا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے وہاں کی سیاسی پیچیدگیوں کو نظر انداز کر دیا؟ ایسا لگتا ہے، خاص طور پر بولیویا کی کمیونسٹ پارٹی میں جو دھڑے بندی تھی، اس کا شاید انہوں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا، اور ماریو مونہے جو سوویت نواز کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے، ان کے اپنے عزائم اور ان کے اثر و رسوخ کو بھی شاید کم سمجھا۔ اور اس مشن کی تیاریاں کیسی تھیں؟ وہ بھی خفیہ ہی ہوں گی؟ جی ہاں، وہ بھی اتنی ہی خفیہ اور پیچیدہ تھیں۔ چے کا انحصار بولیویا کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر کیوبا کے حامیوں کے ایک بہت چھوٹے سے گروپ پر تھا۔ صرف ایک چھوٹا گروپ؟ پوری پارٹی نہیں؟ نہیں، پوری پارٹی نہیں، بس ایک چھوٹا سا دھڑا۔ انہوں نے نانچو گازو کے دور دراز علاقے میں ایک فارم خریدا تاکہ اسے گوریلا اڈے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ نانکو آزو یہ کہاں ہے؟ یہ بولیویا کا ایک کافی پسماندہ اور پہاڑی علاقہ ہے۔ چے خود بھیس بدل کر بولیویا پہنچے، کبھی اڈولفو مینا گونزالس کے نام سے، کبھی رامون بینیتیز کے نام سے۔ اور ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ جو بنیادی گروپ تھا وہ زیادہ تر ان کے پرانے انتہائی وفادار اور تجربے کار کیوبن فوجی تھے جو کیوبا انقلاب میں ان کے ساتھ لڑ چکے تھے۔ مطلب یہ ان کے اپنے آزمودہ لوگ تھے۔ پھر ماریو مونہے کا ذکر آیا، ان کے ساتھ ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے نازک موڑ تھا۔
منہے نے گوریلا تحریک کی حمایت کرنے کے لیے اپنی شرائط رکھیں۔ کیا شرائط تھیں؟ ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ تحریک کی مجموعی سیاسی اور فوجی قیادت ان کے یعنی بولیوین کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اور چے نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ شاید کانگو کا تجربہ ان کے ذہن میں تھا، جہاں قیادت کا مسئلہ بہت بڑا ثابت ہوا تھا، اور شاید انہیں مونے پر پوری طرح بھروسہ بھی نہیں تھا۔ اس انکار کے نتائج کیا ہوئے؟ نتائج بہت سنگین نکلے۔ ایک تو گوریلوں کو شہری علاقوں میں جو تھوڑی بہت حمایت یا مدد مل سکتی تھی، جیسے محفوظ ٹھکانے، معلومات، نئے لوگ بھرتی کرنا، وہ اس سے تقریباً محروم ہو گئے۔ اوہو۔ دوسرا، مرکزی کمیونسٹ پارٹی نے ان سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کر لی۔ اور تیسرا، اس سے حکومت اور فوج کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ تو بس چند غیر ملکی مداخلت کار ہیں، ان کا بولیویا سے کوئی لینا دینا۔ تو اس سے مقامی حمایت حاصل کرنا اور مشکل ہو گیا ہوگا؟ بالکل، تقریباً ناممکن ہو گیا۔ نینکوہازو میں پھر کیا ہوا؟ اڈا بن گیا؟ اڈا بنانے کی کوشش تو کی گئی۔ ابتدائی مرحلہ تربیت، علاقے کا جائزہ لینے اور اڈے کو منظم کرنے کا تھا، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ مارچ 1967 میں ابھی تیاریاں چلی رہی تھیں کہ 2 گوریلا منحرف ہو گئے، مطلب چھوڑ کر بھاگ گئے، اور انہوں نے جا کر بولیوین فوج کو سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، اتنی جلدی؟ جی ہاں، بہت جلدی۔ اس کا اثر تباہ کن ہوا۔ گوریلوں کو اپنا وہ تیار شدہ نسبتاً محفوظ علاقہ فوراً چھوڑنا پڑا۔ وہ ایک بالکل نامعلوم اور زیادہ مشکل پہاڑی علاقے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی رسد، کھانے پینے کا سامان، دوائیاں، سب کا بڑا حصہ وہیں رہ گیا یا ضائع ہو گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الگ تھلگ، تنہا ہو گئے۔ چینے نے خود اس بارے میں کچھ لکھا؟ جی، انہوں نے اپنی بولیوین ڈائری میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تیاری کے مرحلے میں ہی یہ جو اڈے کا انکشاف ہو گیا، اس سے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اس بڑے دھچکے کے باوجود کیا گوریلوں نے کچھ کاروائیاں کی؟ ہاں، حیرت انگیز طور پر ابتدائی چند مہینوں میں یعنی مارچ سے اگست 1967 تک انہیں کچھ کامیابیاں بھی ملیں۔ انہوں نے بولیوین فوج پر کئی کامیاب چھاپے مارے، انہیں کچھ نقصان بھی پہنچایا اور پریشان بھی کیا۔ اس سے کچھ فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ انہیں بین الاقوامی توجہ ملنے لگی، اخبارات میں خبریں آنے لگیں، لیکن جو چیز انہیں سب سے زیادہ چاہیے تھی، یعنی مقامی کسانوں کی حمایت، وہ انہیں بالکل نہیں ملی۔ بالکل نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ چے کے لیے شاید سب سے بڑی مایوسی تھی۔ کسان یا تو انہیں باہر سے آئے ہوئے اجنبی سمجھتے تھے، یا حکومت سے ڈرتے تھے، یا بس ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن چے کا تو بنیادی نظریہ یہی تھا نا کہ کسان انقلاب کا ہراول دستہ ہوں گے؟ جی، کیوبا میں ایسا ہوا تھا، لیکن بولیویا میں صورتحال مختلف تھی۔ وہاں 1952 میں جو زمینی اصلاحات ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے زمین کی ملکیت کا مسئلہ اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا کیوبا میں انقلاب سے پہلے تھا۔ تو کسانوں میں وہ بے چینی یا وہ تیانی نہیں تھی جس کی چے توقع کر رہے تھے۔ اچھا، یہ ایک بڑا مس کیلکولیشن تھا۔ جی بالکل، یہاں تک کہ نیشنل کانگریس آف فارم ورکرز یعنی کسانوں کی ایک قومی تنظیم نے باقاعدہ طور پر گوریلوں کے خلاف ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ اوہ، تو پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات خراب ہوتے گئے ہوں گے؟ جی بالکل، تنہائی بڑھتی گئی، مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ چے کی اپنی صحت، خاص طور پر ان کا دمہ، بہت بگڑ رہا تھا، اور ان کے پاس دوائیاں بھی ختم ہو رہی تھی۔ پھر اگست 1967 میں ایک بڑا نقصان ہوا ہے نا، خواکین کے کالم پر حملہ۔ جی، وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ خواکین ایک اہم کمانڈر تھے۔ ان کے گروپ پر فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا، اور اس میں ٹانیا بنگ سمیت کئی اہم اور تجربہ کار گوریلا مارے گئے۔ ٹانیا بنگ کون تھیں؟ ٹانیا بنگ، جن کا اصلی نام ہائیڈی تمارا بنگ بیڈر تھا، وہ ایک ارجنٹائن نژاد جرمن خاتون تھیں جو کیوبا کے انٹیلیجنس کے لیے کام کرتی تھیں اور گوریلوں کے شہری رابطوں کی ذمہ دار تھیں۔ ان کی موت سے گوریلوں کا رابطہ بیرونی دنیا سے اور بھی کمزور ہو گیا۔ اور دوسری طرف فوج کا دباؤ بڑھ رہا تھا؟ جی، بولیوین فوج کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور اب ان کی مدد کے لیے امریکی تربیت یافتہ اسپیشل فورسز یعنی رینجر یونٹس بھی میدان میں آ چکے تھے۔ امریکی رینجرز؟ جی، امریکی فوج نے بولیوین فوجیوں کو گوریلا جنگ کے خلاف تربیت دی تھی، اور یہ رینجر بٹالین اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور شہری رابطوں کا کیا ہوا؟ ریجس ڈبرے وغیرہ؟ وہ بھی پکڑے گئے۔ فرانسیسی دانشور ریجیس ڈبرے اور ارجنٹائن کے آرٹسٹ سیرو بوسٹوس جو گوریلا سے ملنے آئے تھے، انہیں اپریل 1967 میں ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری سے بھی گوریلوں کو بہت نقصان پہنچا۔
تو سپٹمبر اکتوبر 1967 تک تو حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہوں گے۔ جی، وہ اپنے آخری دنوں میں داخل ہو چکے تھے۔ لا ہیگیرا نامی گاؤں کے قریب ان کی فوج کے ساتھ کئی جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں مزید گوریلا یا تو مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ اور جو گرفتار ہوئے کیا انہوں نے معلومات دیں؟ بدقسمتی سے ہاں، کچھ نے دباؤ میں آ کر یا شاید جان بچانے کے لیے فوج کو اہم معلومات فراہم کر دیں، جس سے فوج کو چے کی لوکیشن کا اندازہ لگانے میں مدد ملی۔ کیا چے کو اندازہ تھا کہ حالات کتنے سنگین ہیں؟ جی ہاں، ان کی ڈائری کے آخری اندراجات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کی سنگینی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ وہ ریڈیو پر اپنے گرفتار ساتھیوں کے بارے میں خبریں سن رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اور پھر آیا وہ آخری دن 8 اکتوبر 1967۔ جی، کیبراڈا دی یورو یعنی یورو کی کھائی نامی جگہ پر بولیوین فوج نے آخری اور فیصلہ کن گھات لگائی۔ یہ گھات کس نے لگائی تھی؟ اس آپریشن کی قیادت کیپٹن گیری پراڈو کر رہے تھے، جو اسی امریکی تربیت یافتہ رینجر بٹالین کے کمانڈر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ لڑائی کے دوران چے کی ٹانگ میں گولی لگی، وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے ولی نامی ایک پیرو نشاد گوریلا ساتھی کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ گھیرے میں آ گئے اور پکڑے گئے۔ تو وہ لڑتے ہوئے پکڑے گئے؟ جی، وہ زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ کیپٹن پراڈو نے فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر کرنل زینٹینو کو ریڈیو پر وہ مشہور پیغام بھیجا، پاپا کانسادو یعنی والد تھک گئے ہیں، جو چے گویرا کے لیے کوڈ ورڈ تھا۔ کچھ روایات میں یہ پیغام ہمارے پاس پاپا ہیں بھی بتایا جاتا ہے۔ اچھا۔ چے اور ان کے ساتھی ولی کو گرفتار کر کے قریبی گاؤں لاہی گویرا لے جایا گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا خستہ حال اسکول تھا، انہیں اس کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی گرفتاری تھی؟ جی، یہ ان کی آزادی کے آخری لمحات تھے۔ ان کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پوری دنیا کی نظریں بولیویا کے اس چھوٹے سے گاؤں لہیگیرا پر لگ گئیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے چے گیوارا کی زندگی کے آخری 2 بہت ہی اہم اور ڈرامائی مراحل کا جائزہ لیا۔ جی بالکل۔ پہلے کانگو کا وہ پرجوش لیکن ناکام مشن، جس نے ان کے عالمی انقلابی عزائم کو تو دکھایا، لیکن ساتھ ہی قیادت کے مسائل، مقامی حالات کو نہ سمجھ پانے کی غلطیوں اور عملی مشکلات کو بھی واضح کیا۔ صحیح۔ اور پھر بولیویا کی مہم، جس کا انتخاب تو بڑا اسٹریٹجک تھا، سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، لیکن وہ بالآخر تنہائی، عدم حمایت اور فوجی شکست پر ختم ہوئی، اور اس کا اختتام کیبراڈا دے یورو میں ان کی گرفتاری پر ہوا۔ بالکل، اور یہاں سے کہانی اگلے اور آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ ہاں، اگلے حصے میں ہم ان کی گرفتاری کے فوراً بعد کیا ہوا اس پر بات کریں گے۔ ان کی متنازع سزائے موت، ان کی وہ مشہور زمانہ بولیوین ڈائری کیسے ملی اور اس کا کیا بنا، اور سب سے اہم بات کہ کس طرح ان کی موت کے فوراً بعد ہی ان کی شخصیت ایک لیجنڈ، ایک عالمگیر علامت بننا شروع ہوئی۔ جی، یہ سب اگلے حصے میں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال جو سامعین کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں، کانگو اور بولیویا میں اتنی واضح فوجی ناکامیوں کے باوجود آخر چے کے نظریات میں، ان کی شخصیت میں یا ان کے پیغام میں ایسی کون سی بات تھی جس نے ان کی موت کے بعد ان کی شبیہہ کو اتنی طاقت سے ابھرنے دیا؟ دلچسپ سوال ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ جو حکمت عملی کی شکستیں تھیں، یہ بالآخر ایک علامتی فتح میں بدل گئیں؟ یہ سوال ہمیں اگلے حصے میں ان کی میراث پر ہونے والی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم چے کی زندگی کے آخری اور شاید سب سے ڈرامائی ابواب پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ اس میں باب 10 ہے ایک انقلابی کی المناک موت، پھر باب 11 چے کی ڈائری اور پوشیدہ واقعات، اور آخر میں باب 12 چے کی لازوال میراث۔ تو آج ہم بولیویا میں ان کے آخری مہینے، ان کی گرفتاری اور پھر 39 سال کی عمر میں ان کی موت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا۔ یقیناً، اور کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی موت کے بعد بھی بہت کچھ ہوا، جیسے ان کی خفیہ تدفین، پھر اتنے سالوں بعد 3 دہائیوں بعد ان کی باقیات کا ملنا۔ ہاں، اور ساتھ ہی ان کی وہ مشہور تصویر، وہ کیسے دنیا بھر میں انقلاب کی ایک پہچان بن گئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ بالکل، اور ان کی ڈائری بھی جو بولیویا کے جنگلوں میں لکھی گئی تھی، وہ کیسے ایک اہم دستاویز بنی۔ ان کا چہرہ، ان کے الفاظ، ان کے نظریات، یہ سب مل کر ناانصافی کے خلاف ایک علامت بن گئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب 10 ہمیں سیدھا بولیویا لے جاتا ہے،
مارچ 1967 سے اکتوبر 1967 تک چے کے آخری دن حالات کیسے تھے اس وقت؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت مشکل ہو چکے تھے۔ بہت زیادہ مشکل۔ اصل میں ان کی جو گوریلا فورس تھی وہ بری طرح کمزور ہو چکی تھی، تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ مقامی مدد بھی نہیں مل رہی تھی، ہے نا؟ جی، کسانوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے وہ، اور دوسری طرف بولیوین فورس تھی جسے امریکی تربیت اور مدد حاصل تھی، وہ گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ اور خود چے کی صحت، ان کے دمہ کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، ان کا دمہ شدید تھا اور دواؤں کی کمی نے حالت اور بگاڑ دی تھی، مطلب وہ جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا اگست کے آخر میں، جاکن یعنی کمانڈانٹے خوان وٹالیو اکونیا نونیز کے گروپ کی تباہی۔ یہ کتنا بڑا دھچکا تھا! اوہ، وہ تو ایک کاری ضرب تھی۔ یوں سمجھے کہ تقریباً پورا کا پورا گروپ مارا گیا اس حملے میں، جس میں تانیہ بن کے بھی شامل تھیں، وہ واحد خاتون گوریلا۔ تو اس سے تو ان کی طاقت اور کم ہو گئی ہوگی۔ ایک گھاٹی میں پناہ لی انہوں نے، کیبرادا دے یورو۔ جی، 8 اکتوبر 1967 کا دن تھا۔ وہ اور ان کے ساتھی وہاں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان کا سامنا امریکی تربیت یافتہ بولیوین رینجرز سے ہو گیا۔ کیپٹن گیری پرادو کمانڈ کر رہے تھے۔ اور پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ فوراً جھڑپ شروع ہو گئی۔ اسی میں چے کی ٹانگ میں گولی لگی۔ اچھا، تو وہ زخمی ہو گئے؟ جی، جس سے وہ مزید چلنے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی رائفل بھی ناکارہ ہو گئی۔ 2 بولیوین فوجی بھی اس دوران مارے گئے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ چے نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، گولی مت چلاؤ، میں چے گویرا ہوں، میں زندہ تمہارے لیے مردے سے زیادہ قیمتی ہوں۔ اور انہیں پکڑ لیا گیا؟ انہیں اور ان کے ایک ساتھی ویلی یعنی سیمیون کیوبا سرابیا کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ کہاں لے گئے انہیں پکڑ کر؟ وہیں قریب ایک گاؤں تھا، لا ہیگویرا۔ وہاں ایک چھوٹا سا 2 کمروں والا مٹی کا اسکول تھا، وہاں قید کر دیا گیا۔ الگ الگ کمروں میں؟ ہاں، چے کو ایک کمرے میں اور ولی اور ایک اور پکڑے گئے بولیوین ساتھی اینسیٹو رینا کو دوسرے میں۔ تھوڑی دیر بعد ہی کرنل زیننٹینو اور CIA کا ایجنٹ فیلکس روڈریگز پہنچ گئے پوچھ گچھ کے لیے۔ یہاں CIA ایجنٹ کی موجودگی، یہ بات اہم ہے۔ امریکی کردار کتنا تھا اس سب میں؟ ہاں، یہ تھوڑا پیچیدہ سوال ہے۔ فیلکس روڈریگز نے تو بعد میں کہا کہ اسے واشنگٹن سے حکم تھا کہ چے کو زندہ رکھنا ہے، لیکن بولیوین ہائی کمانڈ کا فیصلہ الگ تھا۔ تو پھر پھانسی کا حکم بولیویا سے آیا؟ جی، روڈریگز نے ہی 9 اکتوبر کی صبح لا پاس سے آنے والا حکم پہنچایا کہ چے کو پھانسی دے دی جائے۔ بولیوین حکومت تو ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ یہ خالصتاً ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ لیکن CIA کی مدد تو تھی نا، ٹریننگ، انٹیلیجنس، تاری اور پھر موت میں اہم کردار ادا کیا، یہ تو واضح ہے۔ تو 9 اکتوبر کو حکم آ گیا پھانسی کا، پھر کیا ہوا؟ عمل درآمد کیسے ہوا؟ وہاں جو بولیوین فوجی تھے ان میں قرعہ اندازی کی گئی کہ کون گولی مارے گا۔ سارجنٹ ماریو تیران کا نام نکلا۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیران کمرے میں آیا تو چے نے اس سے کہا، مجھے معلوم ہے تم مجھے مارنے آئے ہو، گولی چلاؤ بزدل، تم صرف ایک آدمی کو مارنے والے ہو۔ دوپہر تقریباً 1 بجے تیران نے فائرنگ کی۔ چے کے جسم پر 9 گولیوں کے نشان ملے۔ اور ان کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ ولی اور اینیسٹو؟ انہیں بھی فوراً بعد پھانسی دے دی گئی۔ یہ تو بہت ہی المناک انجام تھا۔ اور ان کی ذاتی چیزیں، گھڑی، رائفل وغیرہ؟ جی، وہ تو پھانسی سے پہلے ہی فوجیوں نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ جیسے رولکس گھڑی تھی، وہ کہا جاتا ہے فیلکس روڈریگز نے لے لی۔ باقی چیزیں، کاربائن، پستول، ڈائری، چھری، پائپ، سب مال غنیمت سمجھ کر رکھ لیا۔ پھر ان کی لاش کو وال گرینڈے لے جایا گیا اور وہاں عوامی نمائش کے لیے رکھا۔ یہ قدم کیوں اٹھایا گیا؟ عجیب بات ہے۔ جی، لاش کو ہیلی کاپٹر سے وال گرینڈے قصبے لائے اور وہاں ایک ہسپتال کی لانڈری کے سنک پر رکھ دیا۔ مقصد شاید یہی تھا کہ دنیا کو دکھا دیں کہ چے واقعی مر گیا ہے اور یہ کہ بولیوین حکومت جیت گئی ہے۔ لوگ آئے دیکھنے؟ ہزاروں لوگ، مقامی لوگ، صحافی، وہاں بہت بھیڑ جمع ہو گئی۔ تصویریں لی گئیں جو بعد میں بہت مشہور ہوئیں۔ پہلے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ موت جنگ کے زخموں سے ہوئی، لیکن اصل بات چھپ نہیں سکی۔ اور شناخت کی تصدیق کیسے کی؟ آپ نے ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا، فنگر پرنٹس لیے گئے اور پھر وہ بہت متنازع قدم اٹھایا گیا۔ کرنل روبرٹو کوئنٹینیلا نے لاش کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ کیوں کیا؟ بظاہر مقصد یہ تھا کہ فنگر پرنٹ کی تصدیق کے لیے ہاتھ ارجنٹائن بھیجے جا سکیں، جہاں چے کے پرانے ریکارڈ تھے۔
اور شاید کیوبا کو بھی ثبوت دینا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ سب تو بہت ہی ہولناک ہے۔ اچھا، CIA والی بات پر واپس آتے ہیں۔ کیا روڈریگز کا یہ کہنا کہ اسے چے کو زندہ رکھنے کا حکم تھا قابل اعتبار ہے؟ کہنا مشکل ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ امریکہ شاید تفتیش کرنا چاہتا تھا یا پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں اپنی ساخت بچانے کی کوشش تھی۔ ایک اور ایجنٹ کا بھی ذکر ہے۔ جی، گستاوو ویلالڈو، وہ بھی کیوبن نژاد تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے خفیہ تدفین میں مدد کی۔ تو کردار تو تھا ان کا، لیکن حتمی سچائی کیا ہے یہ شاید کبھی پوری طرح سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں باب 11 کی طرف، چے کی ڈائری اور ان کی باقیات کی تلاش۔ یہ ڈائری جو ان کی گرفتاری کے وقت ملی، یہ خود ایک کہانی بن گئی۔ بالکل، یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری تھی۔ روزمرہ کے واقعات، مشکلات، حکمت عملی، ان کے اپنے خیالات، سب کچھ تھا اس میں۔ بولیوین حکومت کو لگا یہ تو بڑا قیمتی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس کا؟ وہ تو اسے کسی مغربی پبلشر کو مہنگے داموں بیچنے کا سوچ رہے تھے۔ لیکن پھر وہ آرگیڈاس معاملہ ہو گیا، یہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بڑا ڈرامائی قصہ تھا۔ جولائی 1968 میں اچانک کیوبا نے پوری ڈائری چھاپ دی۔ کیوبا نے؟ کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ بولیویا کے اپنے وزیر داخلہ انٹونیو آرگیڈاس نے خفیہ طور پر ڈائری کی فوٹو کاپیاں بنوا کر کیوبا بھجوا دی تھی۔ اپنے ہی وزیر نے؟ مگر کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اس پر بہت قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ نظریاتی طور پر ہمدرد تھے، کچھ کہتے ہیں بلیک میل کیا گیا، یا شاید وہ CIA کے بڑھتے ہوئے اثر سے ناراض تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بولیویا میں تو بھونچال آ گیا، زبردست سیاسی بحران پیدا ہوا۔ آرگیڈاس پہلے ملک سے بھاگے، پھر واپس آئے، مقدمہ چلانے کی کوششیں ہوئیں۔ انہوں نے الٹا CIA پر الزام لگا دیا کہ وہ بولیویا کی خود مختاری کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور ان کا کیا بنا آخر میں؟ ان کی باقی زندگی بھی بڑی پراسرار رہی۔ آخرکار 2000 میں وہ ایک بم دھماکے میں مارے گئے۔ یہ تو واقعی کسی جاسوسی کہانی جیسا ہے۔ اچھا، ڈائری کے علاوہ وہ چے کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ڈیتھ ماسک، کیا وہ بھی کیوبا پہنچ گئے؟ جی، حیرت کی بات ہے، وہ بھی ارگیداس کے ذریعے ہی کیوبا پہنچے۔ اس نے یہ چیزیں 2 اور لوگوں کے حوالے کی جنہوں نے بڑے لمبے چکر کاٹ کر آخرکار انہیں کیوبا پہنچا دیا۔ ان کی حالت کیسی تھی، مطلب ہاتھوں کی؟ جنہوں نے پہنچایا انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہاتھ فارمیلڈیہائیڈ کے محلول میں ایک شیشے کے جار میں تھے، اور کٹائی کا نشان ایسا تھا جیسے کسی ماہر سرجن نے نہیں، اناڑی نے کاٹا ہو۔ ایک پلاسٹر کا ڈیتھ ماسک بھی تھا، چہرے کے نقوش والا۔ لیکن اصل سوال تو وہیں کا وہیں تھا، باقی لاش کہاں تھی؟ یہ راز کیسے کھلا؟ یہ واقعی ایک بڑا راز تھا۔ تقریباً 30 سال تک تو پتہ ہی نہیں چلا۔ افواہیں بہت تھیں، جلا دی گئی، سمندر میں پھینک دیں، امریکہ لے گئے۔ تو پھر پتہ کیسے چلا؟ آخرکار 1995 میں ایک ریٹائرڈ بولیوین جنرل ماریو ورگو سیلینس نے ایک انٹرویو میں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ چے اور اس کے 6 ساتھیوں کو وال گرینڈے ایئرپورٹ کی پرانی، جو اب استعمال نہیں ہوتی، اس رن وے کے پاس ایک اجتماعی قبر میں دفنایا گیا تھا۔ اور صحافی جان لی اینڈرسن کا بھی کردار تھا؟ جی، وہ چے پر کتاب لکھ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی تحقیق سے اس جگہ کی نشاندہی میں مدد کی۔ اس انکشاف کے بعد کیا ہوا؟ کھدائی شروع ہوئی؟ کیوبا نے فوراً درخواست کی کہ فورنزک ماہرین بھیجے جائیں۔ ارجنٹینا کے مشہور فورنزک اینتھروپولوجسٹ بھی شامل ہوئے۔ 1997 میں کئی مہینوں کی تلاش کے بعد آخرکار انہیں وہ اجتماعی قبر مل گئی۔ 7 ڈھانچے تھے اس میں۔ اتنے ڈھانچوں میں سے چے کی شناخت کیسے ہوئی؟ یہ تو بہت مشکل کام رہا ہوگا۔ مشکل تو تھا، لیکن کئی ثبوت مل گئے۔ ایک تو ڈھانچہ نمبر 2 کے دانتوں کا ریکارڈ، جو کیوبا میں موجود چے کے دانتوں کے پلاسٹر مولڈ سے بالکل مل گیا۔ اچھا۔ پھر ہڈیوں پر گولیوں کے نشانات بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ملتے تھے۔ اور سب سے اہم، اس ڈھانچے کے ساتھ ایک جیکٹ ملی جس کی جیب سے تمباکو کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکلی۔ تمباکو کی تھیلی؟ اس کی کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر پائلٹ نینو ڈی گھوزمین، جس نے لاش کو وال گرینڈے پہنچایا تھا، اس نے پہلے بتایا تھا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے چے کو تمباکو کی تھیلی دی تھی۔ اوہ، تو یہ ایک ذاتی ثبوت مل گیا۔ جی، یہ چھوٹی سی چیز ایک بڑی کڑی ثابت ہوئی۔ ان سب چیزوں نے مل کر ثابت کر دیا کہ یہ چے گیوارا ہی ہیں۔ اور پھر ان باقیات کو کیوبا واپس لایا گیا؟ جی، بولیوین حکومت نے اجازت دے دی۔ اکتوبر 1997 میں ان کی موت کے ٹھیک 30 سال بعد چے اور ان کے 6 ساتھیوں کی بقیات کو حوالہ لایا گیا۔ وہاں تو یقیناً بہت جذباتی مناظر ہوں گے۔ پورا کیوبا سوگ میں تھا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ انہیں دفن کہاں کیا گیا آخرکار؟ انہیں سانتا کلارا شہر لے جایا گیا۔
वहाँ एक नया मकबरा और यादगार बनाई गई थी, वहीं पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन हुई। सांता क्लारा ही क्यों? क्योंकि ये वही शहर था जहाँ चे ने 1958 में क्यूबन इनकलाब की एक फैसलाकुन जंग जीती थी। तदफीन के वक्त फिडेल कास्ट्रो ने बहुत जज्बाती तकरीर की थी। वाकई ये बाब तो तारीख के एक बड़े मुअम्मे के हल होने की कहानी है। अब आखिरी बाब 12 का रुख करते हैं। चे की लाजवाल मिरास। मौत के बाद चे एक आलमी आइकन कैसे बन गए? ये कैसे हुआ? ये एक गैर मामूली बात है। इसमें एक तस्वीर का बहुत बड़ा किरदार है। अल्बर्टो कोर्डा की खींची हुई वो तस्वीर 1960 की। हाँ, गैरिलेरो हेरोइको वाली। जी बिल्कुल, बहादुर गुरेला। चे की मौत के बाद ये तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। शायद तारीख की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली, सबसे ज्यादा नकल की जाने वाली तस्वीर बन गई। इस तस्वीर में ऐसा क्या था जो वो इतनी मशहूर हो गई? आप देखें तो इसमें चे का तासुर बहुत शदीद है। पुरअज़्म, निगाहें जैसे मुस्तकबिल पर हैं। वो एक ही वक्त में बगावत, आइडियलिज्म, कुर्बानी सबकी अलामत बन गई। तो ये पोस्टरों पर, टी शर्ट्स पर, हर जगह, झंडों पर, दीवारों पर, दुनिया भर में नौजवानों के लिए, बाएं बाजू की तहरीकों के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वालों के लिए वो एक रोल मॉडल बन गए। 20वीं सदी की सकाफत पर इस तस्वीर का असर बहुत गहरा है। क्यूबा में उनकी मिरास कैसी है? वहां तो उन्हें कौमी हीरो का दर्जा हासिल है ना? बिलाशुबा क्यूबा में तो वो इनकलाब के अजीम शहीद माने जाते हैं। फिडेल कास्ट्रो ने हमेशा उन्हें नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया। वो नारा बहुत मशहूर हुआ, सेरेमोस कोमो एल चे, यानी हम चे जैसे बनेंगे। और उनकी तस्वीर करेंसी पर भी है। जी, 3 पैसों के नोट पर। और हवाना में वजारत दाखिला की इमारत पर उनका बहुत बड़ा धाती पोर्ट्रेट लगा हुआ है। उनके ख्यालात, खास तौर पर रज़ाकाराना काम और समाजी जिम्मेदारी पर जोर, वो क्यूबन माशरे का हिस्सा है। उनके बच्चों का क्या बना? क्या वो भी अपने वालिद की मिरास को आगे बढ़ा रहे? उनके 5 बच्चे थे। उनकी बेटी हैं डॉक्टर अलीडा गुवेरा मार्च। वो खास तौर पर काफ़ी फ़ाल हैं और अपने वालिद के नज़रियात, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए दुनिया भर में बात करती हैं। वो क्या कहती हैं अपने वालिद की मिरास के बारे में? वो अक्सर कहती हैं कि उनके वालिद की मिरास सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि उनके नज़रियात हैं। इंसानियत से उनकी मोहब्बत है। चे की मिरास का एक और बहुत अहम पहलू है, वो एल हुम्ब्रे नुएवो, यानी नया इंसान का तस्वुर। हाँ, ये क्या था? जरा तफसील से बताएं। ये चे के सोशलिस्ट नज़रिए का मरकज़ था। वो समझते थे कि सिर्फ माशी निज़ाम बदलने से हकीकी सोशलिस्ट माशरा नहीं बनता। इंसान की सोच, उसकी अक़दार बदलनी होंगी। तो ये नया इंसान कैसा होगा? ये वो इंसान होगा जो मादी लालच से पाक हो, इज्तमाई मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दे, बेगर्ज हो, मेहनत की कदर करे और पूरी इंसानियत की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। क्या वो खुद उसकी मिसाल थे? बहुत से लोग यही मानते हैं। देखे ना, उन्होंने क्यूबा में वजारत छोड़ी, मुराद छोड़ी और दोबारा इनकलाबी जिद्दोजहद में चले गए। उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। वो सरमायादारी की इनफरादियत पसंदी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन आजकल तो उनकी तस्वीर कमर्शियल आइटम भी बन गई है। टी शर्ट्स, मग्स, पोस्टर्स। इस पर क्या कहेंगे? ये अजीब तजाद नहीं? जी, ये एक बड़ा तजाद है। एक तरफ तो वो सरमायादारी मुखालिफ मुज़ाहमत की अलामत हैं, दूसरी तरफ खुद सरमायादारी ने उन्हें बेचना शुरू कर दिया है, बियर के कैन से लेकर फैशन आइटम्स तक। इस पर तनकीद भी होती होगी? बहुत ज्यादा। उनके खानदान वाले, उनके मदा, बहुत से दानिश्वर सब कहते हैं कि ये उनके नजरियात की तौहीन है। कुछ तनकीदनिगार जैसे क्रिस्टोफर हैचिंस थे, वो तो ये कहते थे कि शायद चे की नाकामी उनकी शहादत ने ही उनकी लेजेंड को इतना मजबूत बनाया है। अगर वो जिंदा रहते, इक़्तिदार में आते, तो शायद ये रोमानवी इमेज ना रहता। हाँ, ये भी एक जाविया है। तारीख में अक्सर ऐसा होता है कि जो बागी नाकाम हो जाएं या शहीद हो जाएं, वो वक्त के साथ ज्यादा बड़ी अलामत बन जाते हैं। उनकी कहानी में एक ट्रेजेडी आ जाती है। लेकिन कहना मुश्किल है कि अगर वो जिंदा रहते तो क्या होता। उन तमाम बहसों के बावजूद क्या चे आज भी मुताल्लिका हैं? क्या उनका असर बाकी है? लगता तो यही है, खास तौर पर लातीनी अमेरिका में, जहां आज भी अदम मसावात है, अमरीकी असर और रसूख के खिलाफ जज्बात हैं। वहां चे बहुत से लोगों के लिए आज भी एक मिसाल है। जैसे बोलीविया के इवो मोरालेस थे, वेनेजुएला के ह्यूगो शावेज। वो तो खुलेआम उनसे अपनी वाबस्तगी जाहिर करते थे। और तहरीकों पर भी असर है।
جی، میکسیکو میں زاپاتیستا تحریک ہو یا دنیا بھر میں گلوبل جسٹس موومنٹس، ان میں آپ کو چے کی جھلک نظر آئے گی۔ وہ سامراجیت، خاص طور پر امریکی سامراجیت کے خلاف مزاحمت کی ایک لازوال علامت بن گئے ہیں۔ ٹریشا زف کا اپنے حوالہ دیا۔ جی، آرٹ مورخ ٹریشا زوف کہتی ہیں کہ چے کی تصویر پراسرار طور پر وہاں دوبارہ نمودار ہوتی ہے جہاں بھی ناانصافی پر کوئی تنازع ہو۔ تاریخ میں کوئی اور تصویر اس طرح کام نہیں کرتی۔ ان کے مطابق اس تصویر کا بنیادی مطلب ہیرو گوریلا فائٹر ہی ہے جو سامراجیت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو مستقبل کے لیے کیا چے کے نظریات اب بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ مساوات، انصاف؟ میرا خیال ہے بالکل رکھتے ہیں۔ ان کا مساوات کا، سماجی انصاف کا اور ایک متحد اور خود مختار لاطینی امریکہ کا جو ویژن تھا وہ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہے۔ دنیا میں جس طرح معاشی ناہمواری بڑھ رہی ہے، سیاسی تناؤ ہے، ان کے اٹھائے گئے سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ تو آج ہم نے چے گیویرا کی زندگی کے آخری سفر کو دیکھا، ان کی موت کے گرد جو اسرار تھے، ان کی باقیات کی وہ ڈرامائی دریافت، اور پھر ان کی وہ پیچیدہ مگر لازوال میراث جو آج تک قائم ہے۔ چے گویرا کو تاریخ کی ایک انتہائی طاقتور اور متنازع شخصیت ضرور بناتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال ابھی ہمارے سامنے ہے۔ چے گیویرا آج کے بدلتے ہوئے لاطینی امریکہ اور باقی دنیا پر حقیقی معنوں میں کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ان کا ورثہ آج کی جدوجہد میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اپنے اگلے اور آخری حصے میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چے گیوارا کے زندگی پر ہماری گفتگو آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ہم نے ان کے سفر کو دیکھا اور آج ہم خاص طور پر ان کی میراث پر بات کریں گے، ان کی وفات کے بعد ان کا اثر کیسے قائم رہا۔ جی بالکل، اور یہ سوال اہم ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی علامت آج بھی اتنی زندہ کیوں ہے؟ ہاں، جیسا کہ ان کی سوانح عمری کے آخری ابواب میں خاص طور پر انڈورنگ لیگیسی والے حصے میں آتا ہے، سوال یہی ہے، چے ویوے، کیا چے واقعی زندہ ہیں؟ مطلب اپنے اثر کے ذریعے؟ یہی آج کا موضوع ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ چے گیوارا کا وہ انقلابی جذبہ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ رہا، اور کس طرح انہوں نے نہ صرف لاطینی امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کارکنوں، فنکاروں، رہنماؤں کی نئی نسلوں کو متاثر کیا۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چے گیوارا اپنی تمام تر آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدگیوں کے ساتھ آج بھی انصاف اور مساوات کی جدوجہد میں کیوں اور کیسے متعلقہ ہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک سوانح عمری نہیں رہ جاتی، یہ ایک علامت بن جاتی ہے اخلاقی جرأت کی، قربانی کی، اور شاید امید کی۔ اچھا، تو کیا میکسیکو میں زپاتا تحریک سے لے کر بولیویا اور وینزویلا کی سوشلسٹ اصلاحات تک، کیا یہ صرف ان کا نام استعمال کرنا ہے یا واقعی ان کے نظریات کا کوئی عکس نظر آتا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی سوانح عمری کے اقتباسات ہیں، خاص طور پر تعارف اور ان کی میراث والے ابواب سے۔ اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان کی وہ مشہور تصویر وہ آج بھی اتنی پرکشش کیوں ہے تبدیلی پر یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ان کے عالمی آئیکن ہونے سے۔ چے گیوارا بلا شبہ 20ویں صدی کی سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع انقلابی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ جی بالکل، یہاں تک کہ ٹائم میگزین نے انہیں 20ویں صدی کے 162 ترین افراد میں شامل کیا۔ یہ خود ان کے عالمی اثر کی ایک نشانی ہے۔ اور اس شہرت میں سب سے بڑا کردار شاید البرٹو کورڈا کی اس تصویر کا ہے، گوریلیرو ہیروئک، بہادر گوریلا سپاہی۔ ہاں، وہ تصویر 1960 میں لی گئی، وہ واقعی دنیا کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والی، سب سے زیادہ چھپنے والی تصویروں میں سے ایک بن گئی ہے۔ اور یہ صرف ایک چہرہ نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بغاوت کی، انقلاب کی، سمجھوتا نہ کرنے کی، اور خاص طور سے سماجی ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ایک عالمگیر علامت بن چکی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی تصویر، ان کا نام آج کل ہر جگہ نظر آتا ہے، ٹی شرٹس، پوسٹرز، دیواروں پر بنی تصاویر، ویب سائٹس پر۔ لیکن کیا یہ صرف ایک فیشن بن گیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب ہے جو آج بھی لوگوں کو متوجہ کرتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ان لوگوں کو بھی اپیل کرتی ہے جو شاید ان کے سیاسی نظریات سے پوری طرح متفق نہ ہوں۔ اچھا، جی، لیکن وہ ان کی شخصیت کے کرشمے سے، ان کی قربانی سے، ان کے آئیڈیلزم سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک طرح کی
سچائی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف یہ تصویر اتنی عام ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کے اصل سیاسی معنی کہیں کھو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی کہیں مزاحمت یا بغاوت کی لہر اٹھتی ہے، یہ تصویر اکثر دوبارہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ، خاص طور پہ لاطینی امریکہ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں، انہیں ایک ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ اس عقیدت کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ، جیسا کہ سوانے عمری میں بھی بار بار ذکر آتا ہے، ان کی اپنی زندگی اور موت ہے۔ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے صرف نظریات پیش نہیں کیے بلکہ ان پر عمل بھی کیا۔ بالکل، اپنی پوری زندگی ان کے مطابق گزاری اور آخرکار انہی کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ یہ اپنے اصولوں کے لیے جان دینے کا عمل ہے جو انہیں بہت سے لوگوں کی نظروں میں ایک مثال بنا دیتا ہے۔ وہ صرف باتیں کرنے والے دانشور نہیں تھے، وہ میدان عمل کے آدمی تھے۔ بس شاید اسی لیے ان کی اپیل آج بھی مظلوموں میں، نوجوان باغیوں میں، بنیاد پرست دانشوروں میں، سماجی کارکنوں میں، اور خاص طور پر جو بین الاقوامی گلوبل جسٹس موومنٹ ہے، اس میں بہت گہری ہے۔ جی ہاں، ان میں خاص مقبولیت ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی ناانصافیاں ہیں، غربت، استحصال، عدم مساوات، انہیں صرف ریڈیکل طریقوں سے، انقلابی جدوجہد سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے چے اس ریڈیکل تبدیلی کی علامت ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ شدید مخالفت بھی تو ہے۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ خاص طور پر امریکہ میں جو کیوبا سے آئے ہوئے جلاوطن کمیونٹیز ہیں، وہ لوگ جو کاسترو کے انقلاب کے بعد کیوبا سے نکل آئے تھے، ان کے لیے چے ایک بالکل مختلف شخصیت ہے۔ ان کے لیے وہ ہیرو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ان کے لیے وہ تشدد اور ظلم کی علامت ہے۔ وہ انہیں کیوبا کی حکومت کے جبر سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر چے کے اس کردار سے جو انہوں نے انقلاب کے فوراً بعد سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں میں اور بعد میں حکومتی عہدیدار کے طور پر ادا کیا۔ تو یہ حلقے انہیں ہیرو تسلیم نہیں کرتے۔ حصہ گزارا اور جہاں ان کی موت ہوئی، وہاں تو ان کا اثر آج بھی بہت واضح محسوس ہوتا ہے۔ جی، سوانے عمری میں بھی اس بات پر زور ہے کہ وہاں انہیں آج بھی ایک علاقائی سماجی انقلاب کا قاصد یا پیغمبر سمجھا جاتا ہے۔ پیغمبر؟ یہ تو بہت بڑا لفظ ہے۔ ہاں، مطلب ایک طرح سے وہ اس تبدیلی کی امید کی علامت بن گئے۔ ان کا اثر وہاں صرف یادوں یا تصویروں تک محدود نہیں، ہم اس کا سیاسی اور سماجی اثر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میکسیکو کے جنوبی حصے میں 1990 کی دہائی میں ابھرنے والی زپاتیستا تحریک۔ اچھا، زپاتیستا۔ جی، جو مقامی باشندوں کے حقوق اور زمین کی ملکیت کے لیے لڑی، اس نے بھی چے سے تحریک لینے کا اظہار کیا۔ اگرچہ ان کے طریقے اور مقاصد چے سے مختلف تھے، لیکن وہ مزاحمت کی روح، وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے کا جذبہ، اس میں چے کی گونج تھی۔ اور زپاتیستا کے علاوہ بولیویا، ایکواڈور، نکاراگوا، ونیزویلا، ان ممالک میں جو نئی بائیں بازو کی حکومتیں پچھلی کچھ دہائیوں میں سامنے آئیں، ان پر بھی چے کا اثر دیکھا گیا۔ کیا یہ صرف نام لینے کی حد تک تھا یا ان کی پالیسیوں میں واقعی چے کے ویژن کا کوئی عکس تھا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کچھ معاملات میں، جیسے بولیویا کے سابق صدر ایوو مورالیس اور وینیزویلا کے مرحوم صدر ہوگو شاویز، انہوں نے تو کھلے عام چے گوارا کو اپنا رہنما قرار دیا۔ واقعی؟ جی ہاں، اور ان کے نظریات سے اپنی وابستگی ظاہر کی۔ مورالیس نے تو چے کو بولیویا کا ہیرو بھی قرار دیا، اسی ملک میں جہاں چے کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کی حکومتوں نے ایسی پالیسیاں اپنانے کی کوشش کی جو دولت کی زیادہ مساوی تقسیم، قدرتی وسائل پر ریاستی کنٹرول اور امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر مبنی تھیں۔ یہ سب چے کے ویژن کے کچھ حصے تھے۔ لیکن کیا یہ پالیسیاں کامیاب ہوئیں؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ ان کی کامیابی اور پائیداری پر بہت بحث ہے، لیکن ارادہ واضح تھا۔ اور وہ مشہور نعرہ چی ویوا، یعنی چے زندہ ہے، جو 60 اور 70 کی دہائی میں ویتنام جنگ کے خلاف مظاہروں میں گونجتا تھا، کیا وہ آج بھی لاطینی امریکہ میں اتنی سیاسی اہمیت رکھتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں لگتا، یہ ان کی آئیڈیالوجی کے مسلسل متعلقہ ہونے کا اظہار لگتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلسل مطابقت کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ شاید پچھلی دہائیوں میں اپنائی گئی نیو لبرل معاشی پالیسیوں کی ناکامی یا ان کے منفی نتائج ہیں۔ اچھا، واشنگٹن کنسنسس والی پالیسیاں؟ جی، وہی، یعنی آزاد مارکیٹ، پرائیویٹائزیشن، ریاستی اخراجات میں کمی، کم سرکاری مداخلت۔
ان پالیسیوں نے لاطینی امریکہ کے بہت سے ممالک میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ چے کی جد و جہد ان پالیسیوں کے خلاف عوامی مزاحمت کی ایک قدرتی علامت بن گئی؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کی شخصیت ان لوگوں کے لیے ایک ریلنگ پوائنٹ بن گئی جو محسوس کرتے ہیں کہ عالمی کیپٹلزم اور اس سے جڑی پالیسیوں نے ان کے ملکوں کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ انہیں مزید مسائل میں الجھا دیا ہے۔ چے کا بین الاقوامیت پر زور، ان کا تیسری دنیا کی یکجہتی کا ویژن، ان کا امریکی سامراج کے خلاف وہ سخت رویہ، یہ سب چیزیں آج کی گلوبل جسٹس موومنٹس اور اینٹی کیپٹلسٹ تحریکوں میں بھی گونجتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے جو ایک زیادہ مساوی اور انصاف پر مبنی بین الاقوامی نظام چاہتے ہیں۔ لیکن چے کے اثرات صرف سیاسی یا معاشی نظام بدلنے تک محدود نہیں تھے، ان کا ایک بہت گہرا فلسفیانہ پہلو بھی تھا جس کا ذکر ان کی سوانح عمری میں بھی ملتا ہے۔ وہ ہے نیا انسان یا ایل ہومرے نویوو کا تصور۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی انقلابی سوچ کا مرکزی اور شاید سب سے زیادہ آئیڈیلسٹک نقطہ تھا۔ ایل ہومرے نویوو یا نیا آدمی یہ ایک ایسے سوشلسٹ انسان کا آئیڈیل تھا جو پوری طرح سے سماجی شعور رکھتا ہو، جو خود غرضی، لالچ اور استحصال کی تمام شکلوں سے پاک ہو۔ یعنی ایک مثالی انسان۔ جی، ایک ایسا انسان جو مادی فائدوں کے لیے کام نہ کرے بلکہ اخلاقی جذبے کے تحت سماج کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو یہ ایک طرح سے انسانی فطرت کو بدلنے کی کوشش تھی؟ چے کا ماننا تھا کہ یہ نیا انسان محبت کے مضبوط جذبات سے رہنمائی حاصل کرے گا، انسانیت سے محبت، اپنے ساتھیوں سے محبت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بڑی سے بڑی ذاتی قربانی بھی دے سکے گا۔ انہوں نے یقیناً اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی۔ ان کا اپنا طرز زندگی اس کی مثال تھا۔ جب وہ انقلاب کے بعد کیوبا میں نیشنل بینک کے صدر اور پھر وزیر صنعت جیسے اہم عہدوں پر فائز ہوئے، تب بھی انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی سادگی اختیار کی۔ اچھا؟ جی، انہوں نے اپنی سرکاری تنخواہ لینے سے انکار کر دیا تھا، صرف اپنی آرمی میجر کی تنخواہ لیتے تھے۔ وہ عام مزدوروں کے ساتھ مل کر رضاکارانہ کام میں حصہ لیتے تھے اور وہ مسلسل اس بات پر زور دیتے تھے کہ سوشلسٹ معاشرے میں کام کو ایک فرض اور سماجی ذمہ داری سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ۔ فیڈل کاسٹرو نے بھی، جیسا کہ سوانح عمری میں بتایا گیا ہے، چے کو اسی نئے انسان کی مکمل مثال قرار دیا تھا۔ ان کی اخلاقی دیانتداری، ان کے مضبوط اصول، ان کی انسانی اقدار پر یقین۔ بالکل۔ تو چے کے لیے انقلاب صرف حکومت بدلنے یا معاشی نظام تبدیل کرنے کا نام نہیں تھا، یہ اصل میں انسانی شعور اور اخلاق کی تبدیلی کا پروجیکٹ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سوشلسٹ معاشرہ صرف اس وقت حقیقت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب لوگ خود کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ یہ تو ان کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ان کے لیے سوشلزم صرف ریاستی کنٹرول یا معاشی منصوبہ بندی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اخلاقی پروجیکٹ تھا جس کا مقصد انسان کو اس ایلینیشن یا سماجی بیگانگی سے نکالنا تھا جو سرمایہ داری پیدا کرتی ہے، اور اسے ایک زیادہ مکمل، زیادہ بامانی زندگی کی طرف لے جانا تھا۔ البتہ اس پر یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ یہ شاید کچھ زیادہ ہی آئیڈیلسٹک تھا۔ ہاں، یہ تنقید بالکل موجود ہے کہ یہ شاید انسانی فطرت کے بنیادی پہلوؤں کو نظر انداز کرتا تھا۔ خیر، ہر شخصیت کی طرح چے کی میراث بھی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ ایک طرف عقیدت ہے تو دوسری طرف تنقید بھی، اور ایک بہت اہم اور متنازع پہلو ان کی تصویر کا تجارتی استعمال ہے۔ اس پر کیا کہیں گی؟ جی ہاں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ ایک طرف تو کچھ دانشور جیسے مرحوم کرسٹوفر ہچنز یہ دلیل دیتے ہیں کہ چے کی آئیکونک حیثیت شاید اسی لیے اتنی مضبوط ہے کیونکہ وہ ناکام ہوئے۔ ناکام ہوئے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چے کی کہانی ایک شکست خوردہ ہیرو کی ہے، ایک تنہائی میں لڑتے ہوئے مارے جانے والے باغی کی، اور ایسی کہانیاں اکثر زیادہ رومانوی اور پرکشش لگتی ہیں بنسبت ایک کامیاب سیاستدان کی جس نے شاید وقت کے ساتھ سمجھوتے بھی کیے ہوں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ ناکامی ان کی اپیل کو بڑھا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی تصویر کا جو زبردست تجارتی استعمال ہو رہا ہے، ٹی شرٹس، کافی مگ، کی چینز، ایش ٹرے، پوسٹرز، یہاں تک کہ بکنیز اور دیگر ایسی چیزوں پر،
یہ ان کے خاندان اور ان کے سنجیدہ مداحوں کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہے۔ جی، ان کے اپنے بیٹے کمیلو گویرا نے اس پر سخت تنقید کی تھی کہ ان کے والد کی قربانی کو اس طرح مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ تجارتی استعمال ان کے اصل انقلابی پیغام کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، اسے کھوکھلا کر دیتا ہے؟ یا پھر جیسا کہ کچھ لوگ مثلاً آرٹ مورخ ٹریشا زف کہتی ہیں کہ چی کی تصویر میں کچھ ایسی طاقت ہے کہ وہ بار بار پر اصرار طور پر اس وقت سامنے آتی ہے جب کہیں ناانصافی کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے۔ اچھا، اور زف کے مطابق اس تصویر سے مزاحمت کا مفہوم، خاص طور پر امریکی سامراج کے خلاف مزاحمت کا مفہوم، جدا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کتنی ہی کمرشلائزڈ کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جب ایک انقلابی آئیکن اس طرح پاپ کلچر کا حصہ بن جائے تو اس علامت اور اس کے پیچھے جو اصل نظریات تھے ان کے درمیان کیا رشتہ باقی رہتا ہے؟ کیا یہ امیج اتنا طاقتور ہے کہ ٹی شرٹ پر بکنے کے باوجود اپنا انقلابی مطلب برقرار رکھتا ہے، یا یہ اس مطلب کو کمزور کر دیتا ہے؟ شاید اس کا کوئی سیدھا سادھا جواب نہیں ہے۔ یہ علامت خود ایک میدان جنگ بن جاتی ہے جہاں مختلف لوگ، مختلف گروہ اس میں اپنے اپنے معنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنے مطلب کی تشریح کر لیتا ہے؟ کچھ ایسا ہی۔ کسی کے لیے یہ صرف ایک کول ٹی شرٹ ہے، کسی کے لیے بغاوت کی علامت، کسی کے لیے گزرے ہوئے زمانے کی رومانوی یاد، اور کسی کے لیے آج بھی سیاسی تحریک کا ذریعہ۔ لیکن زف کا نقطہ اہم ہے کہ اس تصویر میں جو بنیادی مزاحمت کا عنصر ہے وہ شاید اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ وہ امیج خود مخالفت کو اکساتا ہے۔ اور اس میراث کی جذباتی طاقت اور لوگوں کی ان سے وابستگی کا ایک اور زبردست ثبوت ان کی موت کے 30 سال بعد 1997 میں بولیویا میں ان کی اور ان کے کچھ ساتھیوں کی باقیات کی دریافت تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم لمحہ تھا۔ کافی عرصے کی کوششوں اور تحقیق کے بعد کیوبا اور ارجنٹائن کے فورنسک ماہرین کی ایک ٹیم نے بولیویا میں ایک گمنام قبر سے چے گیوارا اور ان کے 6 ساتھیوں کی ہڈیاں دریافت کیں۔ اور ان باقیات کی شناخت کی گئی؟ جی، ان کی شناخت کی گئی اور پھر انہیں انتہائی احترام کے ساتھ کیوبا لایا گیا۔ اور انہیں کیوبا میں سانٹا کلارا شہر میں دفن کیا گیا، وہی شہر جسے چے نے 1958 کی انقلابی جنگ کے دوران فتح کیا تھا، جو کہ باتیستا کی حکومت کے خاتمے میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا تھا۔ بالکل، وہاں ان کے لیے ایک مقبرہ اور یادگار تعمیر کی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی باقیات وہاں پہنچیں تو لاکھوں کیوبن ان کے آخری دیدار اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ واقعہ تو چے گیوارا کو ایک شہید اور قومی ہیرو کے طور پر انس کے سٹیٹس کو مزید مستحکم کر گیا، خاص طور پر کیوبا میں۔ جی ہاں، فیدل کاسٹرو نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں انہوں نے چے کو ایک بار پھر مثالی انقلابی قرار دیا اور کہا کہ کیوبا کے بچوں کو چے کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان کی میراث کی پیچیدگی کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ایک طرف وہ عالمی سطح پر ایک تجارتی شے بن چکے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک ملک کے لیے قومی ہیرو اور انقلابی شہید ہیں جن کی باقیات کو پورے ریاستی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ کئی پہلوؤں والی میراث چھوڑ گئے ہیں۔ جی، وہ ایک عالمی آئیکن ہے، قربانی کی علامت ہے۔ لاطینی امریکہ میں ان کی سیاسی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ان کا نئے انسان کا تصور آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی وہ ایک متنازع شخصیت ہیں جن پر شدید تنقید بھی ہوتی ہے اور جن کی تصویر کا بے دریغ تجارتی استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی موت آج بھی لوگوں میں بہت شدید جذباتی رد عمل پیدا کرتی ہیں، چاہے وہ عقیدت کا ہو یا نفرت کا۔ اور یہ شاید اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ جن بنیادی مسائل اور ناانصافیوں کے خلاف وہ لڑے تھے، غربت، نابرابری، استحصال، سامراجی کنٹرول، وہ مسائل آج بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں اسی طرح موجود ہیں۔ شاید ان کی میراث اس لیے زندہ ہے کیونکہ جن مسائل سے وہ جوجھ رہے تھے وہ مسائل آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں، آج کی اس دنیا میں جہاں سماجی انصاف اور برابری کی جد و جہد مختلف شکلوں میں جاری ہے، چے گویوارا کی یہ پیچیدہ میراث ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا ایک تاریخی شخصیت کی علامات، اس کی امیج، وقت کے ساتھ اس کے اصل نظریات سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، یا پھر دونوں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں؟ یا شاید
جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا، علامت و نظریات ایک دوسرے کو تقویت دیتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چے کی تصویر شاید لوگوں کو ان کے نظریات کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ان کے نظریات اس تصویر کو گہرائی اور معنی دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل مکالمہ ہے، ایک ایسی بحث جو ان کی موت کے اتنے اشروں بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ چے گیوارا کی سوانح عمری پر پاسٹ ٹو پریزنٹ کی اس تفصیلی نشست کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو نے آپ کو اس بااثر اور پیچیدہ شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ دنیا کی سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیات اور نظریات کے ذریعے ہمارے اگلے تاریخی سفر کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور یاد رکھیں، تاریخ زندہ رہتی ہے جب ہم اسے